بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو انالٹیکل اسٹڈی آف دا قرآن کی اس سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم قرآن مجید کے ایک اور مقام کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں جو ونس اگین آپ کو اس مطالعے کی روشنی میں اس کنکلوژن پہ آپ پہنچ پائیں گے کہ کس طرح سے تفسیر بالروایہ اسکول اور جو فرائی اسکول کی جو اپروچ ہے وہ بعض آیتوں کو سمجھنے کے نتیجے میں اس کی جو امپیکٹ ہے، اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کتنی مختلف ہوتی ہے۔ اور اس سلسلے میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ لنگوسٹک اپروچ جب بھی آپ اختیار کریں گے تو اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ جو قرآن کا جو اپنا زبان ہے، اس کا جو انٹرنل اسٹرکچر ہے، اس کی اپنی جو کوہیرنس ہے، اس کی اپنی جو ارینجمنٹ ہے، غرض یہ کہ جو ٹیکسچول اسٹڈی کے جتنے بھی سورسز ہیں وہ اہم ترین کہلائیں گے، اور انہی ٹیکسچول سورسز کے ذریعے سے آپ کو یہ انٹرپریٹیشن کرنی ہوگی۔ تفسیر بالروایہ ظاہر اس ٹیکسچول اپروچ کو اڈاپٹ نہیں کرتی، اور ان کے ہاں ایکسٹرا ٹیکسچول سورسز ہوتی ہیں یا ایکسٹرینیس سورسز ہوتی ہیں، جیسے حدیث ہے زیادہ تر، یا ہسٹوریکل نیریٹیوز ہیں، جن سے وہ قرآن مجید کے ٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو obviously these are two diametrically opposite approaches، اور اس کے نتیجے میں one can expect کہ ریزلٹس بھی ظاہر ہے کنفارمٹی میں ضروری نہیں ہے کہ ہوں۔ تو جس حصے کو میں نے جیسے کہ عرض کیا آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ سورہ توبہ کا ایک مقام ہے، آیت نمبر 28 and 29۔ میں آپ کے سامنے اپنی اس کی اسکرین شیئر کرتا ہوں، اور we'll study the translation and of the representative schools of the تفسیر بالروایہ as well as the Farai scholars۔ تو یہ جو ٹیکسٹ ہے، سب سے پہلے ہم اس کو مفتی شفیع صاحب کی جو معارف القرآن ہے اس سے ترجمہ سے پڑھیں گے، لیکن میں جو ٹیکسٹ ہے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء اللہ ان اللہ علیم حکیم۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اے ایمان والو، مشرک جو ہیں سو پلید ہیں، یعنی پلید کا لفظ آپ نے شاید سنا ہو، یہ ذرا قدیم لفظ ہے۔ پلید کا مطلب ہے ناپاک ہے، نجس ہے۔ مشرک جو ہیں وہ پلید ہیں، سو نزدیک نہ آنے پاویں مسجد حرام کے اس برس کے بعد، اور اگر تم ڈرتے ہو فقر سے تو آئندہ غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، اور نہ حرام جانتے ہیں اس کو جس کو حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ قبول کرتے ہیں دین سچے کو ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مفتی شفیع صاحب کا جو ترجمہ ہے، اور اس ترجمے کے نتیجے میں جو باتیں بالکل سامنے آ جاتی ہیں وہ اس کے دو پہلو ہیں۔ آپ انہی آیتوں میں دیکھیے کہ جو آیت 28 ہے، جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے، یہ مشرکون کے بارے میں ہے، اور مشرکون کا جو نجس ہونا ہے یا ناپاک ہونا ہے، obviously وہ کوئی فزیکل ناپاکی نہیں ہے بلکہ عقیدے کی نجاست ہے، یعنی ان کا جو عقیدہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس کو کہا گیا ہے کہ یہ نجس ہے، یہ ناپاک ہے، یہ امپیور ہے، یہ ٹینٹڈ ہے۔ چنانچہ یہ اب اس سال کے بعد، یعنی اس سال یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ سال یہ 9 ہجری کے بعد اب نہیں آئیں گے، یعنی داخل نہیں ہوں گے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو قریش تھے وہ ایک زمانے میں تو بیت الحرام کے کسٹوڈینز بھی رہے ہیں، اور بہت لمبے عرصے تک انہوں نے اس کی جو دیکھ بھال ہے، حاجیوں کی جو دیکھ بھال ہے، وہ ساری انہی کے ذمے رہی ہے۔ اور اس کے بعد جب مسلمانوں کے ہاتھ میں اس کا نظم آیا تو ان کو پھر بھی اس چیز کا ان کی کنسیشن تھی، ان کو الاؤنس تھی کہ وہ آ کے حج یا عمرہ کر سکتے تھے، لیکن ایک خاص موقع پہ آ کے قرآن نے یہ کہا کہ اب یہ نہیں کر سکتے، اپنے شرک پہ یہ کی وجہ سے، مشرک ہونے کے نتیجے میں اور شرک کے عقیدے کی نتیجے میں they cannot enter this house of God۔ اس کے فوراً بعد یہ پہلی جو آیت ہے، یہ آپ نے دیکھا یہ مشرکین سے متعلق ہے، اس لیے کہ اس میں الفاظ استعمال ہو گئے ہیں انما المشرکون نجس،
یہ جو مشرکون ہیں، یہ جو قریش کے لوگ ہیں، یہ نجس ہیں، یہ ناپاک ہیں۔ اس کی جو فوراً بعد اگلی آیت ہے اس میں ورڈز میں آ گیا ہے کہ من الذین اوتوا الکتاب، کہ آپ نے ان لوگوں سے لڑنا ہے، اور لڑنا ہے کن لوگوں سے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ظاہر ہے حقیقی ایمان مراد ہے، اور نہ اس دین کو جس کو اللہ تعالیٰ نے دین بنایا، ان کے لیے بھیجا، اس کو وہ دین مانتے ہیں۔ من الذین اوتوا الکتاب، وہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، یہی یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور ہاں، ایک ہی شکل ہے کہ ان سے لڑائی ختم ہو جائے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں اسلامک اتھارٹی کے آگے، مسلم اسٹیٹ کے آگے، اور اس سبمیشن کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، زیر نگی آ کے، سرنگوں ہو کے۔ ایک ایسا ٹیکس ہے جو ان کے اوپر عائد کیا جاتا تھا، اس کو ہم پول ٹیکس بھی کہتے ہیں، یعنی ہر فرد پہ انڈیویجولی ریگارڈلیس آف ایج عائد کیا جاتا تھا۔ اور یہ اس چیز کی ایک نشانی تھی کہ آپ اصل میں ایک مجرمانہ قوم کی حیثیت سے یو آر لیونگ، اور یہ اسی مجرمانہ حیثیت کو نمایاں کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ آپ اس کیپیسٹی میں یو ناٹ جسٹ لیونگ بٹ یو آر پیئنگ ٹو اسٹے الائیو۔ تو یہ ایک لحاظ سے زندگی کی ضمانت کے لیے یہ ٹیکس تھا جو دیا جاتا تھا۔ تو یہ اس کی پس منظر ہے، جو مختصر پس منظر ہے، لیکن ظاہر ہے ان نوانسز کو سامنے رکھ کے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب جب تفصیل سے ان آیات کو بیان کرتے ہیں، ان کی تفسیر، تو اس میں وہ کیا پہلو ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ انہی آیات کو فرائض اسکالرز کیسے سمجھتے ہیں۔ تو میں اس کا وہ جو حصہ ہے میں اس دفعہ ابن کثیر سے آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ جیسے میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ مفتی صاحب جس اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں، اس کے جو ٹاپ موسٹ اتھارٹی ہیں وہ ابن جریر طبری ہیں، اور طبری جو ہیں وہ ان کا بہت اچھا خلاصہ ہے ابن کثیر، اور ابن کثیر ہی کی پھر تفسیر پر ساری جو بعد کی تفسیریں، ابن کثیر 8ویں صدی میں تھے، طبری 4 صدی میں ہیں، یعنی ہجری میں۔ تو ابن کثیر کے بعد جو اکثر تفسیری روایات کے اسکالرز کی تفسیریں ہیں وہ ابن کثیر ہی پر بیسڈ ہیں، کسی نہ کسی پہلو سے ان پر بیسڈ ہیں۔ اور مفتی شفیع کی تفسیر عثمانی، اسی طرح سے تقی عثمانی صاحب کی تفسیر، شبیر احمد عثمانی صاحب کی تفسیر، یہ ساری ان پر بیسڈ ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ ان کی جو پروجینیٹر یا اصل آدمی ہیں وہ طبری ہیں، ان کی جو بات کو ذرا مزید نکھار کے بیان کیا ابن کثیر نے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کیونکہ ابن کثیر نے اس بات کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا جو شاید زیادہ قابل فہم بھی ہے، تو ہم ان کا جو اقتباس ہے، جو انہوں نے نوٹ لکھا ہے ان آیات پہ، ان کو آپ ذرا ملاحظہ کیجئے۔ تو یہ نوٹ نمبر 31 ہے جو انہوں نے لکھا ہے، اس کو آپ ذرا سامنے رکھ لیجئے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین اپنے پاک دین والے، پاکیزگی اور طہارت والے مسلمان بندوں کو حکم فرماتا ہے کہ وہ دین کی روح سے نجس مشرکین کو بیت شریف کے پاس نہ آنے دیں۔ یہ آیتیں 9 ہجری میں نازل ہوئیں۔ اسی سال رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حضرت ابوبکر کے ساتھ بھیجا اور حکم دیا کہ مجمع حج میں جا کر اعلان کر دو کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کو نہ آئے اور نہ کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف کرے۔ اس شرعی حکم کو اللہ تعالیٰ قادر و قیوم نے یوں ہی پورا کیا کہ نہ وہاں مشرکوں کو داخلہ نصیب ہوا اور نہ کسی نے اس کے بعد قریانی کی حالت میں خدا کے گھر کا طواف کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ غلام اور ذمی شخص کو مستثنا بناتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سلیو ہے یا غلام ہے یا ذمہ اہل ذمہ میں سے ہے وہ اس ایکسیپشن ہے، وہ آ سکتے ہیں، یعنی they can enter the house of God۔ مسند کی حدیث میں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہماری مسجد میں اس سال کے بعد سوائے معاہد والے اور تمہارے غلاموں کے اور کوئی کافر نہ آئے۔ یعنی معاہدہ والے مطلب وہی ذمی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے۔ لیکن اس یعنی معاہدہ ظاہر ہے اگرچہ یہ ایک مختلف اصطلاح ہے، یہ ذمی کے تحت براہ راست تو نہیں آتی، کیونکہ ذمی شخص جو ہے اس کی بارے میں یہ معلوم ہے، قرآن مجید ان کو یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک غلامی اور ذلت کی نشانی ہے۔ معاہدین کا معاملہ البتہ یہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا ہو، تو اس کو آپ یوں الگ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اس مرفوع سے زیادہ صحیح سند والی موقوف روایت ہے، یعنی یہ مرفوع روایت ہے۔ مرفوع کا کیا مطلب ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک براہ راست پہنچتی ہے، اور موقوف سے مراد وہ ہے جو کسی صحابی پہ پہنچتی ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے جو یہ کہتی ہے کہ ذمی جو ہے وہ ایکسیپشن ہے، وہ اتنی مضبوط نہیں ہے۔ اس سے زیادہ ایک موقوف روایت ہے جو اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں ہے، ان کے صحابی سے ہے، لیکن وہ مرفوع روایت سے زیادہ اسٹرانگ ہے۔ تو خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمان جاری کر دیا تھا کہ یہود و نصارہ
کو مسلمانوں کی مسجد میں نہ آنے دو، اور آپ کی یہ موانعت بھی اسی آیت کے ذیل میں آتی ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ حرم سارا اس حکم میں مثل مسجد حرام ہے، یعنی مسجد حرام کے آس پاس جو آپ نے دیکھا ہے جو اس کو ہم حرم کہتے ہیں وہ سارا کا سارا اس میں شامل ہے۔ یہ آیت مشرکوں کی نجاست پر بھی دلیل ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ مومن نجس نہیں ہوتا۔ باقی رہی یہ بات کہ مشرکوں کا بدن اور ذات بھی نجس ہے یا نہیں، بس جمہور کا قول یہ ہے کہ نجس نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال کیا ہے۔ بعض ظاہریہ کہتے ہیں کہ مشرکوں کے بدن بھی ناپاک ہیں۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، یعنی حسن بصری مراد ہے یہاں پہ، جو ان سے، اور یہ تابعی ہیں، جو ان سے مصافحہ کرے وہ ہاتھ دھو ڈالے۔ اس حکم پر بعض لوگوں نے کہا کہ پھر تو ہماری تجارت کا مندہ ہو جائے گا، یعنی ہم تو ظاہر ہے کہ we will be at loss in our trading، ہمارے بازار بے رونق ہو جائیں گے اور بہت سے فائدے جاتے رہیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ غنی و حمید فرماتے ہیں کہ تم اس بات سے نہ ڈرو، اللہ تمہیں اور بہت سے ذرائع دے گا، تمہیں اہل کتاب سے جزیہ دلائے گا اور تمہیں غنی کر دے گا، تمہاری مصلحتوں کو تم سے زیادہ رب جانتا ہے۔ اس کا حکم، اس کی ممانعت کسی نہ کسی حکمت سے ہوتی ہے، یعنی جب وہ کسی چیز سے روکتے ہیں تو کسی نہ کسی پہلو سے روکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس آیت کی جو ایک انٹرپریٹیشن ہے، ابھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جمہور وہ کہتے ہیں کہ ایکسیپشن انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ناپاک ہونے کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا عقیدہ ناپاک ہے، بلکہ ان کا جسم بھی ناپاک ہے۔ اور دو دس از ناٹ دا میجورٹی انٹرپریٹیشن، جیسے کہ آپ نے بھی پڑھا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ حسن بصری جو ہیں، جو ایک تابعی ہیں، وہ اس کو بیان کر رہے ہیں، اور obviously یہ ایکسیپشن ہے کہ نہیں، ان کا جسم بھی ناپاک ہے۔ اور وہ پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی ہمارا جب کاروبار ان کے ساتھ ہوتا ہے، اگر ہم نے ان سے ناپاکی کی بنیاد پہ ہاتھ بھی نہیں ملایا تو پھر تو ہمارا کاروبار میں مندہ آ جائے گا، لاس ہم اس پہ کریں گے اور ہمارے جو معاشی حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو وہ اس آیت کو کہ جو اگلے حصے کو پھر دلیل کے طور پہ لاتے ہیں کہ دیکھو اللہ میاں آپ کو تسلی دے رہے ہیں۔ اس کو آپ ذرا دوبارہ دیکھیے، یہ جو آیت ہے اس میں انہوں نے تسلی دی ہے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں یہ اس آیت کو کیسے لنک اپ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، یہ دیکھیے میں تیسری لائن سے پڑھ رہا ہوں، دوسری لائن سے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ تو یعنی ہم اس کو مفتی صاحب سے پڑھ لیتے ہیں کہ اور اگر تمہیں ڈر ہو فقر کا مطلب کیا ہے؟ وہ غربت کا، یعنی your hand to mouth، تو آئندہ غنی کر دے گا، اللہ تعالیٰ کو آئندہ غنی کر دے گا۔ تو اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے، اور بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی یہ جو یہ کہا ہے نا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں یعنی اس کے نتیجے میں اس کا اندیشہ ہو کہ تمہیں غربت طاری ہو جائے گی تو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ، اللہ تعالیٰ اس کو ہی ول ٹیک کیئر آف اٹ۔ تو وہ اس عیلہ کو اس مفہوم میں لیتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ نے ہاتھ ملانے اس سے آپ کو روک دیا گیا ہے کیونکہ ان کا جسم بھی ناپاک ہے، ان سے ڈیلنگ سے آپ کو روک دیا گیا ہے، تو اس کے نتیجے میں if you suffer losses don't worry because God is going to take care of these losses۔ تو یہ وہ ایک ایکسیپشن کے طور پہ اس رائے کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس وقت بھی آپ نے دیکھا خواتین حضرات کے جو ہندوؤں کو یا غیر مسلموں کے برتن آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ وہ استعمال نہیں کرتے، تو اس میں اسی آیت سے دلیل لے کے آتے ہیں کہ وہ ناپاک ہیں۔ اور نجس ہونا ان کے صرف عقیدہ کی ناپاکی نہیں ہے بلکہ ان کے جسم کی ناپاکی بھی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ سب کانٹیننٹ میں اگر آپ کے کوئی کرسچن ملازمین ہوں یا ہندو ملازمین ہوں تو ان کے برتنوں میں لوگ نہیں کھانا کھاتے، حتیٰ کہ وہ اس کو بالکل الگ کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجس قرار دیا ہے۔ لیکن یہ وہ ایک منورٹی رائے ہے جو پریویل کر گئی ہے ہمارے ہاں، اگرچہ ہمارے سورسز میں اٹ واز نیور اے میجورٹی اوپینین، ایکسیپشنل اوپینین ہے۔ جو میجورٹی اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ جو نجس کہا گیا ہے، ناپاک کہا گیا ہے، یہ عقیدے کو ناپاک کہا گیا، نہ کہ جسم کو ناپاک کہا گیا۔ خیر ابھی ہم ذرا مزید دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب اس کو کیسے آگے بیان کرتے ہیں۔ اچھا، یہ آگے تمہیں اہل کتاب سے جزیہ دلوائے گا، وہ کہتے ہیں جو آگے آیت بیان ہوئی ہے نا کہ آپ کو جزیہ ملے گا، تو اس سے وہ جو آپ جس معاشی بدحالی کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی اس آیت کو وہ اگلی آیت سے ملا دیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اصلاً تو اس آیت میں اس کا ذکر نہیں ہوا ہوگا، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے معاملے میں جزیہ کا ذکر نہیں کیا، لیکن چونکہ ہمارے جو ٹریڈیشنل سکالرز ہیں، جو تفسیر روایہ کے سکالرز ہیں، ان میں سے بیشتر لوگ اہل کتاب کو بھی مشرک ہی سمجھتے ہیں، تو اگر وہ آگے ان کا ذکر آ گیا الگ سے اہل کتاب کے طور پہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی شرک کے ارتکاب کرتے ہیں، تو دیکھیے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ ان سے قتال کی نوبت آئے گی، آپ ان سے لڑیں گے، اور جب تک وہ جزیہ دے کے اپنی جان نہیں بچا لیں گے وہ دے ول بی ایکسیکیوٹڈ۔ تو وہ اس کو اس طرح سے لنک اپ کرتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ کو کوئی نقصان ہوا بھی
اگر آپ ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے تو وہ اللہ تعالیٰ کیسے پورا کرے گا؟ وہ ایسے پورا کرے گا کہ اگر آپ ان سے لڑائی کریں گے تو آپ ان پہ جزیہ عائد کریں گے، تو جزیہ خود ایک سورس آف انکم ہے، تو وہ لاس جو آپ کو ٹریڈنگ میں ہوا تو اس سورس آف انکم سے وہ کمپنسیٹ ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو انہوں نے یعنی ہمارے سامنے بیان کیا تاکہ اس ریشنل کو سمجھا سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے کہ اگر آپ کو فقر کا اندیشہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تجارت اتنے فائدے کی نہیں جتنا فائدہ تمہیں جزیہ سے دے گا۔ ان اہل کتاب سے جو خدا کے اور اس کے رسول کے اور قیامت کے منکر ہیں، جو کسی بھی نبی کے صحیح معنی میں پورے متبع نہیں ہیں بلکہ اپنی خواہشوں کے اور اپنے بڑوں کی تقلید کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اگر اپنے نبی پر اپنی شریعت پر پورا ایمان ہوتا تو وہ ہمارے نبی پر بھی ضرور ایمان لاتے۔ ان کی بشارت تو ہر نبی دیتا رہا ہے، ان کی اتباع کا حکم ہر نبی نے دیا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے اشرف الرسول کے انکاری ہیں۔ بس پہلے نبیوں کی شرح سے بھی دراصل انہیں کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ جو پچھلی شریعتیں ہیں وہ بھی تو یہ کہتی ہیں نا کہ آپ نے اس نئے پیغمبر پہ ایمان لے کے آنا ہے، تو جب وہ نہیں لے کے آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں انہوں نے اپنی شریعت کا بھی انکار کر دیا۔ اس وجہ سے ان نبیوں کا زبانی اقرار اس کے لیے بے سود ہے، یعنی ان کا بے سود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے زبان سے انکار کر لیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے نبیوں کا زبانی اقرار ان کے لیے بے سود ہے، کیونکہ یہ سید الانبیاء، افضل الرسول، خاتم النبیین، اکمل المرسلین سے کفر کرتے ہیں، اس لیے ان سے بھی جہاد کرو۔ ان سے جہاد کے حکم کی یہ پہلی آیت ہے۔ اس وقت تک آس پاس کے مشرکین سے جنگ ہو چکی تھی، ان میں سے اکثر توحید کے جھنڈے تلے آ چکے تھے۔ جزیرت العرب میں اسلام غالب آ چکا تھا۔ اب یہود و نصارہ کی خبر لینے اور انہیں رائے حق دکھانے کا حکم ہوا، یعنی یہ وہی بات بتا رہے ہیں کہ مشرکین کا معاملہ تھا وہ تو سارا ہو چکا ہوا تھا، اب اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ یہ کہا گیا کہ اب ان سے جنگ کریں، اور یہ حکم ہوا 9 ہجری میں، اور آپ نے رومیوں سے جہاد کی تیاری کی، لوگوں کو اپنے ارادے سے مطلع کیا، مدینے کے ارد گرد کے عربوں کو آمادہ کیا اور تقریباً 30,000 کا لشکر لے کے روم کا رخ کیا۔ بجز منافقین کے یہاں کوئی نہ رکا سوائے باز کے۔ موسم سخت گرم تھا، پھلوں کا وقت تھا، اور روم سے جہاد کے لیے شام کے ملک کا دور دراز کا کٹھن سفر تھا، یعنی یہ سیریا سے ہو کے آپ کو جانا پڑتا تھا اگر آپ نے روم جانا تھا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ روم کا یہ وہ نقشہ نہیں ہے جو آج کل کے روم کا ہے، یہ اس زمانے کے روم کا ہے جو کہ بالکل آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا جو سدرن حصہ ہے وہ بالکل ناردرن سیریا کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر کے واپس لوٹے، حالت کی تنگی اور لوگوں کی ضعیفی کی وجہ سے، جیسے کہ ان قریب ان کا واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ بیان ہوگا۔ اسی آیت سے استدلال کر کے بعض نے فرمایا کہ جزیہ صرف اہل کتاب سے اور ان جیسوں سے لیا جائے گا جیسے مجوس ہیں، چنانچہ ہجرت یعنی حجر کی جو مجوسی ہیں، یہ حجر میں علاقہ ہے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جزیہ لیا تھا، یعنی جو مجوس ہیں ان کو میگینز کہتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اہل کتاب تو نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جزیہ لیا۔ امام شافعی کا یہی مذہب ہے، اور مشہور مذہب امام احمد کا بھی یہی ہے۔ امام احمد سے مراد امام احمد بن حنبل ہیں، اور یہی مذہب جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب اجمیوں سے لیا جائے گا، یعنی اجمی کا کیا مطلب ہے؟ نان عربس، آل نان عربس کو اجمی کہا جاتا ہے، خواہ وہ اہل کتاب ہوں خواہ وہ مشرک ہوں۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو امام شافعی یہ کہتے ہیں اور امام مالک یہ کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک سے جزیہ لیا جائے گا، خواہ وہ اہل کتاب ہوں اور یہ خواہ مشرک ہو۔ کیوں کہ ان کا غالباً یہ خیال ہے کہ اہل کتاب بھی شرک کرتے ہیں، اس وجہ سے ان پہ بھی جزیہ لیا جائے گا، ان سے بھی لیا جائے گا۔ ہاں، عرب میں صرف اہل کتاب ہی سے لیا جائے گا، یعنی جہاں تک عرب کا تعلق ہے تو پھر اہل کتاب سے لیا جائے گا۔ اس کو وہ کہتے ہیں کہ عرب کے اندر کے اہل کتاب سے لیا جائے گا، لیکن عرب کے جو باہر کے اہل کتاب ہیں یہ معاملہ ان سے فرق ہے۔ تو آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ باقی جو سب ہیں یا وہ مشرک ہیں ان سے ہر ایک سے لیا جائے گا، لیکن وہ مشرک جو سرزمین عرب کے اندر ان کو قتل کیا جائے گا، اور ان کے یوں سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں جو آؤٹ سائڈ عربیہ ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ ان سے آپ جزیہ لیں گے۔ تو اس کو آپ دوبارہ سے دیکھ لیجئے کہ جزیہ صرف اہل کتاب سے اور ان جیسوں سے لیا جائے گا جیسے مجوس میں اور جو حجر میں رہتے تھے۔ امام شافعی کا یہی مذہب ہے، اور مشہور مذہب امام احمد کا اور امام ابو حنیفہ کا یہ ہے کہ سب اجمیوں سے لیا جائے گا، وہ خواہ اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں۔ یعنی یہ تینوں حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو آفاقی ہیں یعنی لیونگ آؤٹ سائڈ دی لینڈ آف عربیہ، مشرکین کو قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی جن مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا وہ عرب کے مشرکین ہیں۔
جو باہر کے جو مشرکین ہیں جو عرب کے باہر ہیں، ظاہر ہے ادھر بھی تو آباد تھے، بعد میں صحابہ کی ان سے جنگیں وغیرہ بھی ہوئیں، ان پہ جزیہ عائد کیا جائے گا، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور اہل کتاب پہ بھی جزیہ عائد کیا جائے گا. لیکن جو عرب کے اندر کے ہیں ان میں اہل کتاب پہ جزیہ عائد کیا جائے گا اور مشرکین کو قتل کر دیا جائے گا. تو یہ ڈسٹنکشن ہے جو یہ تینوں امام کرتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی وہ قریباً یہ بتاتے ہیں کہ رسول چونکہ ان کے اندر مبعوث ہوئے تھے، باقی جگہوں پہ نہیں تھے، لہٰذا یہ جو سزا ہے اس کی تخفیف کر دی جائے گی اجمیوں کے لیے، یعنی آؤٹ سائڈ آف عربیہ. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عرب میں سے صرف اہل کتاب سے لیا جائے گا. امام مالک فرماتے ہیں کہ جزیہ کا لینا تمام کفار سے جائز ہے، خواہ وہ کتابی ہوں یا مجوسی ہوں یا بت پرست وغیرہ ہوں. ان مذاہب کے دلائل وغیرہ کی بست کی جگہ نہیں ہے، واللہ عالم. ظاہر یہ فقہ کی کتابوں میں انہوں نے بیان کیا ہے. بس ارشاد ہوتا ہے کہ جب تک وہ ذلت و خواری کے ساتھ اپنے ہاتھوں جزیہ نہ دیں انہیں نہ چھوڑو. بس اہل ذمہ کو مسلمانوں پر عظیمت و توقیر دینی اور انہیں اور جو ترقی دینی جائز نہیں ہے، یعنی کسی بھی لحاظ سے اہل ذمہ کو مسلمانوں پر آپ عزت نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے ذمے میں آ گئے ہیں، ان کو آپ نے امان دی ہے اس کے نتیجے میں، لیکن آپ ان کو فوقیت نہیں دے سکتے. میں اس اقتباس کو ادھر تک ہی پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ استاذ ابو العلا مودودی صاحب نے بھی جب اس آیت کی جو تفسیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے، تاکہ یہ آپ کو معلوم ہو کہ کس طرح سے جو ہمارے ٹریڈیشنل اسکول آف تھاٹ ہیں اس میں انہی کی بات کو بہت ریفائنڈ طریقے سے استاد ابو العلا مودودی نے کیسے بیان کیا ہے. اور یہ وہ آیت ہے جو آیت نمبر 29 ہے، جس میں کہا گیا نا کہ آپ نے اہل کتاب سے لڑائی کرنی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑائی کی غایت یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور دین حق کے پیرو بن جائیں، بلکہ اس کی غایت یہ ہے کہ ان کی خود مختاری اور بالادستی ختم ہو جائے. وہ زمین میں حاکم اور صاحب امر بن کر نہ رہیں، بلکہ زمین کے نظام زندگی کی باغیں اور فرما روائی اور امامت کے اختیارات متبعین دین حق کے ہاتھوں میں ہوں. یعنی جو مسلمان ہیں صرف وہی رول کر سکتے ہیں، اور یہ تمام کے جو تمام لوگ ہیں وہ ان کے زیر دست ہوں گے، ان کے تحت ہوں گے، اور ان کے ماتحت تابع و مطیع بن کر رہیں گے. یعنی کیا مطلب ہے؟ they will submit to their authority. جزیہ بدل ہے اس امان اور حفاظت کا جو ذمیوں کو اسلامی حکومت میں عطا کی جائے گی. نیز یہ علامت ہے اس کی کہ یہ لوگ تابع امر بننے پر راضی ہیں. یہ ہاتھ سے جزیہ دینے کا مفہوم سیدھی طرح متعین نہ شان کے ساتھ جزیہ دینا ادا کرنا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی شوق سے یا شان سے یہ دے رہے ہیں، بلکہ یہ ان کی ذلت کی نشانی ہے جس میں اس کے طور پہ دے رہے ہیں. اور چھوٹے بن کر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں بڑے نہ ہوں، بلکہ وہ اہل ایمان بڑے ہوں جو خلافت الہی کا فرض سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ توجیہ کر رہے ہیں نا، جو الفاظ یہ آئے ہیں کہ حتی یعطی الجزیۃ عن یدن، یعنی وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ اپنے ہاتھ سے دینے کا مفہوم کا مطلب کیا ہے کہ اسی طرح مطیعن نہ شان کے ساتھ، یعنی ایز اف دے آر سبمٹڈ ٹو اتھارٹی ناٹ ود اینی گلوری بٹ دے آر ڈوئنگ دس ٹو سیو دیئر اسکن. اور پھر یہ ہے کہ چھوٹے بن کر رہنا، چونکہ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ وہم صاغرون، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے آگے چھوٹے بن کر رہیں. اب آگے وہ لکھتے ہیں کہ ابتداء یہ حکم یہود و نصارہ کے متعلق دیا گیا تھا، لیکن آگے چل کر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس سے جزیہ لے کر انہیں ذمہ بنایا، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے بالاتفاق بیرون عرب کی تمام قوموں پر اس حکم کو عام کر دیا. یعنی اب وہ وہی جو بات ہے جو آپ نے بھی پڑھی ہے ابن کثیر کے ہاں، ان سارے جو اجمی ہیں ان کو اس میں شامل کر دیا. جو نان عربز ہیں ان پہ بھی یہ اس کا اطلاق ہونا شروع ہو گیا، اور بیرون عرب کی جو تمام قوم ہیں ان پہ آپ جزیہ آپ عائد کر سکتے ہیں اگر آپ نے ان کو فتح کیا ہے. یہ جزیہ وہ چیز ہے جس کی بڑی بڑی معذرتیں 19ویں صدی عیسوی کے دور مذلت میں مسلمانوں کی طرف سے پیش کی گئی ہیں، اور اس دور کی یادگار کچھ لوگ اب بھی موجود ہیں جو صفائی دینے لگے ہوئے ہیں. لیکن خدا کا دین اس سے بہت بالا تر ہے کہ اسے خدا کے باغیوں کے سامنے معذرت پیش کرنے کی کوئی حاجت ہو. سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ یہ لوگ خدا کے دین کو اختیار نہیں کرتے اور اپنی یا دوسروں کی نکالی ہوئی غلط راہوں پر چلتے ہیں. وہ حد سے حد بس اتنی آزادی کے مستحق ہیں کہ خود جو غلطی کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن انہیں اس کا قطعاً کوئی حق نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر کسی جگہ بھی اقتدار اور فرما روائی کی باغیں ان کے ہاتھ میں ہوں، اور وہ انسانوں کی اجتماعی زندگی کا نظام اپنی گمراہیوں کے مطابق قائم کریں اور چلائیں. یہ چیز جہاں کہیں ان کو حاصل ہوگی فساد رونما ہوگا، اور اہل ایمان کا فرض ہوگا کہ ان کو اس سے بے دخل کرنے اور انہیں نظام صالح کا مطیع بنانے کی کوشش کریں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جزیہ کس چیز کی قیمت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آزادی کی قیمت ہے جو انہیں اسلامی اقتدار کے تحت اپنی گمراہیوں پر قائم رہنے کے لیے دی جاتی ہے، اور اس قیمت کو صالح نظام حکومت کے نظم و نسق پر
صرف ہونا چاہیے، یعنی یہ جو ان سے آپ حاصل کر رہے ہیں یہ اس نظم و نسق میں، اس حکومت کی گورننس میں صرف ہوگا جو انہیں اس آزادی کے ساتھ استعمال کی اجازت دیتا ہے اور اس کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جزیہ ادا کرتے وقت ہر سال ذمیوں میں یہ احساس تازہ رہے گا کہ خدا کی راہ میں زکوٰۃ نہ دینے کے شرف سے وہ محروم ہے، اور اس کے بجائے گمراہیوں پر قائم رہنے کی قیمت ادا کرنا کتنی بڑی بدقسمتی ہے جس میں وہ مبتلا ہے. تو یہ اصل میں استاد ابو العلا مودودی کی جو بات ہے یہ انہوں نے بہت اچھا خلاصہ کر دیا ہے جو ہمارے تفسیر بالروایا کے اسکالرس کا. ابن کثیر نے بھی اس کو ظاہر ہے ایک بہت سے کہتے ہیں نا کہ موجز انداز میں بیان کر دیا ہے، اور ابو العلا مودودی صاحب کا چونکہ یہ کمال ہے کہ وہ بات کو بہت تفصیل سے کھول کے بیان کر دیتے ہیں، اس کا استدلال بھی بیان کر دیتے ہیں، تو انہوں نے اس کو اور زیادہ نمایاں کر دیا ہے. یہ جو دوسری آیت ہے، آیت نمبر 29 میں جو جزیہ دینے کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ ہر ایک کے لیے عام ہے، اور یہ دراصل اس چیز کی قیمت ہے کہ اگر آپ نے اپنی گمراہیوں پر زندہ رہنا ہے تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر آپ نے زیر نگی ہو کے رہنا ہے اور ہر حال میں جزیہ دینا ہے، ہر سال دینا ہے، اور ہر سال یہ یاد تازہ کرنی ہے کہ ہم گمراہ لوگ ہیں اور ہمیں گمراہی پر قائم رہنے کے لیے ہمیں یہ ٹیکس دینا پڑ رہا ہے، یہ ٹریبیوٹ دینا پڑ رہا ہے. مزید یہ کہ آپ نے یہ دیکھا کہ استاد مودودی نے اسی بات کو دہرایا ہے، چونکہ ان کے ہاں جس زمانے میں وہ زندہ تھے اس وقت تک جو جہاد اور وارفیئر کی جو کے بارے میں جو ایک عمومی فضا تھی جو ہمارے ہاں خلافت کے بعد پیدا ہوئی، خلافت کا جو جب ادارہ ختم ہوا 1924 میں، کیونکہ جب تک خلافت رہی ہے obviously اس وقت تک مسلمانوں کی سلطنت رہنے کے نتیجے میں جو غائب تھی جہاد کی وہ غلبے کی جگہ سے تھی، لیکن ایک اب دوسری غائب جو داخل ہوگی کہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے جہاد کیا جائے. ایک ہے کہ غلبہ مینٹین کرنے کے لیے، ایک ہے غلبہ حاصل کرنے کے لیے. تو مودودی صاحب نے جب اس کو لکھا، اپنی جو کتاب ان کی مشہور ہے الجہاد فی الاسلام، جو انہوں نے ان کی پہلی کتاب ہے، اور یہ بات بیان کیا جاتا ہے کہ مولانا ظفر علی خان کے ایک انسپریشنل سپیچ کے نتیجے میں انہوں نے یہ کام کیا اور یہ لکھا، اور 1929 بتایا جاتا ہے جب ان کی عمر 24-25 سال تھی انہوں نے کتاب لکھی، اور اس چیز کو پھر انہوں نے اس میں بیان کیا. اور آپ نے جن لوگوں نے کتاب پڑھی ہے ان کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے مدافعانہ جنگ اور مصلحانہ جنگ کی دو تقسیمیں کی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں یہ جنگ کی جو آیت یہ بیان ہوئی ہے آیت نمبر 29 سورہ توبہ کے اندر، یہ دراصل یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے اصلاح کی خاطر جنگ کرنی ہے، اور آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ اہل کفر کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ رول کریں. ان کو حق یہ ہے کہ وہ جو مسلمان رولرز ہیں ان کے تحت رہیں، اور جہاں جہاں بھی غلبہ اسلام ہے وہاں تو فبہا، لیکن جہاں نہیں ہے وہاں سے لازماً ان لوگوں سے حکومت چھین لی جائے اور ان کو زیر دست لایا جائے. تو یہ ابھی میں اس کی تھوڑی آپ سامنے اور تفصیل کروں گا، لیکن میں نے آپ کو تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ بتایا ہے استاذ ابو العلا مودودی کی تحریر کی روشنی میں بھی اور ابن کثیر کی بھی جو تفسیر کی روشنی میں، کہ یہ جو دونوں آیتیں ہیں یہ کس طرح سے ہمارے جو متقدمین ہیں اور تفسیر بالروایا کے جو حالیہ اسکالرز ہیں وہ بھی ان کو ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جو پہلی بات ان میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ نجس ہیں. نجس ہونے میں جو جمہور کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ عقیدے کی نجاست ہے، اور چونکہ ان کی عقیدے کی نجاست ہے مطلب یہ کہ ان کا عقیدہ امپیور ہے، وہ خدا سے شرک کرتے ہیں، یہ امپیورٹی ہے، تو لہٰذا دے کین ناٹ انٹر دا ہاؤس آف گاڈ. یہ 9 ہجری میں وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو اس کے بعد مشرکین کا داخلہ بند کر دیا گیا، اور یہ اگر آپ دیکھیں آج بھی بند ہے، اور اہل کتاب جو ہیں وہ پراپر جو مسجد حرام ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتے. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اسی آیت کی پیروی میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل کتاب بھی مشرک ہے، اور وہ چونکہ حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا مانتے ہیں لہٰذا ان کو بھی ان کے شرک میں اور ان کے شرک میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس میں گفتگو کی بھی ہے کہ کس طریقے سے شرک کرنا اور مشرک ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو تفسیر بالروایا کے اسکالرز ہیں وہ اصل میں شرک کرنے کو بھی مشرک ہی کرنے والے کو بھی مشرک ہی کہتے ہیں. یعنی جو فرق فرائی اسکالرز کرتے ہیں جو میں بھی پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں، ابھی آگے بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ، وہ فرق نہیں کرتے. ان کے ہاں ہر مرتکب شرک جو ہے یعنی شرک کا ارتکاب کرنے والا وہ مشرک کہلاتا ہے. تو چونکہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا انہوں نے بنایا ہے نصارہ نے، تو آج بھی ان کا جو داخلہ ہے وہ ممنوع ہے. اور جزیہ کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں یا قتال کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ تمام غیر اجمیوں پر یعنی غیر عرب پر یہ اس کا نفاذ ہوگا. عربوں کے اندر تو یہ جو معاملہ ہے جزیہ کے نفاذ کا وہ تو ہوگا ہی پہلے کتاب پہ، لیکن جو بعد پائے جاتے ہیں تو وہ مشرکین کو بھی اس میں ان پہ جزیہ عائد کیا جائے گا. تو ان کے ہاں اصل میں مشرکین کی کیٹیگری بالکل مل گئی ہے اہل کتاب سے.
اور اس وجہ سے اب جو ڈومیننٹ ویو ہے، اگر آپ کو میں اس کا خلاصہ کروں تفسیر بالروایا کا، اس کا پہلا سٹیوٹ تو یہ ہے، بہت سارے اور بھی اس کے پہلو ہیں لیکن ان دو آیتوں میں جو بیان ہوئے ہیں کہ مشرکین سے ایک پرپیچول یو آر ایٹ وار ود دیم اینڈ دے ول ناٹ انٹر یور ہاؤس اور دا ہاؤس آف گاڈ. تو جب اللہ کے پیغمبروں کے گھروں کو اللہ کے گھر آپ انٹر نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو باقی مسجدوں میں بھی ان کی جو انٹری ہے اس کے بارے میں وہ تباً تو اس کی اجازت دیتے ہیں لیکن اس کو بھی وہ ناگوار سمجھتے ہیں. چنانچہ جب ڈگنیٹریز آتے ہیں اور مسجدوں کا وہ دورہ کرتے ہیں تو یہ بس اب یہ تنزل ان کے ہاں ہوتا ہے اور اصلاً ان کے ہاں یہ چیز جو ہے وہ اس کو صحیح نہیں سمجھا جاتا. لیکن مسجد حرام کے بارے میں تو بہرحال وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی بھی لحاظ سے انٹر نہیں ہونا. اور جو دوسری چیز آیت نمبر 29 میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تمام اہل کتاب جو ہیں وہ اس چیز کے مستحق ہیں کہ ان سے حکومتیں چھین لی جائیں، ان سے حکومتیں چھین لی جائیں. چنانچہ اس وقت جو گلوبل ایجنڈا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 1924 کے بعد جب خلافت کا الغاء ہوا 1924 میں، جب مصطفیٰ کمال نے عثمانی ترکوں کا خاتمہ کیا، تو اس کے بعد سے جو پوسٹ خلافہ تحریکیں اٹھی ہیں ایک مرتبہ پھر اسی خلافت کو قائم کرنے کے لیے، وہ اسی مسلحانہ جنگ، جیسے کہ مودودی صاحب نے بیان کیا، اس کے الفاظ بھی انہوں نے یہ چنے کہ یہ مسلحانہ جنگ ہے، یہ زمین میں اصلاح کے لیے کی جاتی ہے، برپا کی جاتی ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اہل کتاب جو کہ اس کے مستحق نہیں ہے کہ وہ رول کر سکیں، جیسے ابھی آپ نے پڑھا انہوں نے کہا کہ جب بھی وہ رول کریں گے تو فساد و نما ہوگا، نقص امن ہوگا. تو لہٰذا یہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنی اجتماعی حیثیت میں کفار سے، پوری دنیا کے جو غیر مسلم ممالک ہیں ان سے اقتدار چھین لیں اور ایک گلوبل اسلامک اسٹیٹ یا گلوبل مسلم امپائر کو ہے جس کا وہ خواب دیکھیں، جس کو پھر آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے ہاں پین اسلامزم کا نام بھی دیا گیا اور جمال الدین افغانی اور بعض علامہ اقبال بھی اس کے ایک زمانے میں مؤید رہے ہیں. تو وہ اسی جگہ سے بات کو پھوٹی ہے اسی آیت نمبر 29 سے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں، یعنی اہل کفر جو ہیں، یعنی غیر مسلمان، آپ سمجھ لیجیے اینی ون ہو از ناٹ اے مسلم دے آر ناٹ ایلیجیبل ٹو رول. اور ہم اپنی طاقت جمع کریں گے مسلمان، اور جب بھی وہ اس قابل ہو جائیں گے تو وہ پوری دنیا پہ قبضہ کر لیں گے. تو گلوبل اسلامک اسٹیٹ ہے جو ان کا مقصد ہے. اور ذمہ ہونے کا جو معاملہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں گمراہی پر قائم رہنے کی ایک ان کو ایک یوں سمجھ لیجیے کہ پینلٹی ہے جو پے کر رہے ہیں کہ ہم اپنی گمراہیوں پہ قائم رہیں گے، لیکن اس گمراہی پہ قائم کرنے کے نتیجے میں، رہنے کے نتیجے میں ہم آپ کو یہ خرچ ہر سال دیتے رہیں گے. جو ذمی جو ہمارے ہاں لوگ ہیں ان پر آپ کو یہ معلوم ہے کہ اہل ذمہ پر یہ ٹیکس جس کو ہم جزیہ کہتے ہیں وہ عائد کیا گیا. اور یہ جزیہ جو ہے یہ ہر چھوٹے بڑے پہ ریگارڈلیس آف، یعنی اس میں ایج کا فیصلہ نہیں کیا جاتا تھا بلکہ چونکہ یہ ذلت کا ٹیکس تھا، اس وجہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ ہر ایک پہ یہ عائد کیا جائے گا اور یہ مختلف علاقوں میں مختلف مواقع پہ نافذ رہا. اس وقت اس کی ظاہر ہسٹری کو ٹریس کرنا پیش نظر نہیں ہے، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ آپ اس وقت جو گلوبل مسلم امپائر ہے دیٹ از دا ریئل ایجنڈا بفور آل مسلمز. لیکن اس سے پہلے کہ وہ گلوبل مسلم امپائر کی طرف جائیں، پہلے ان کو جہاں جہاں ان کے اپنے امپائرز ہیں ان کو آپس میں جمع ہونا چاہیے اور پھر بے دخل کرنا چاہیے. اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 55 کے قریب مسلمان ممالک ہیں اور 200 سے زائد بلکہ اس سے بھی زائد ہیں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے UN کے چارٹر پہ بھی دستخط کیے ہوئے ہیں. تو ان کو اگر آپ شمار کر لیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر جو ممالک ہیں وہ 1/4 کی نسبت سے ہم ان کے ساتھ موجود ہیں. تو یوں سمجھ لیں کہ ریسٹ آف دا ورلڈ کو یہ ایک ان کو کانکر کرنے کا ایک مشن ہے، ایک ایجنڈا ہے جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے. اور اسی کے تحت اس وقت آپ دیکھیے کہ طالبان ہوں یا ان کے جو القاعدہ کے جو جتنے بھی لیڈرز رہے ہیں یا اس سے علاوہ جو تحریکیں اٹھی ہیں وہ اصل میں یہیں سے پھوٹی ہیں کہ انہوں نے ایک گلوبل مسلم امپائر ہے جس کو اسٹیبلش کرنا ہے. اس گلوبل مسلم امپائر کا جو ایجنڈا ہے دیٹ، یعنی جس کا جو ماخذ کہنا چاہیے وہ آیت نمبر 29 ہے ہی سورہ توبہ کی. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک اوپن ڈکلیریشن آف وار ہے. اسی وجہ سے میں نے شاید ذکر کیا تھا کہ برطانیہ کے پرائم منسٹر تھے، ذہن سے نام نکل رہا ہے، 19 سینچری میں وہ تھے، ولیم گلیڈسٹن ان کا نام تھا. تو وہ 4 مرتبہ برطانیہ کے وزیر اعظم رہے، دس از نون فیکٹ. اور ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ہاؤس آف لارڈز میں یا کامنز میں ایک مرتبہ تقریر کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ جب تک قرآن مجید اور اس کے فالوورز اس دنیا میں موجود ہیں دنیا میں امن نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ کتاب از این اوپن ڈکلیریشن آف وار اگینسٹ آل نان مسلمس. تو یہ بات ظاہر ہے کسی حد تک اگر آپ
تفسیر روایا کے اسکالرس کی بات مانتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ اوپن ڈکلیریشن تو وہ ہے. یہ اور بات ہے کہ ابھی مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ they can declare war. لیکن جب نہیں ہے تو اسی فرسٹریشن یا اسی پارشل طریقے سے پھر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہمارے یہاں اسامہ بن لادن یا ملا عمر یا ابو بکر بغدادی یا اس طرح کے لوگ، انہوں نے یہ کہا کہ جی اس سے پہلے کہ ہم اکٹھے ہوں، یہ پتہ نہیں کب ہوگا، ہم اپنی پرسنل کیپیسٹی میں جو بھی ہم کر سکتے ہیں کفار کو زیر نگین آنے کی یا نان مسلمس کو ختم کرنے کی وہ ہم کریں گے. تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے لے کے یا اور جتنی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں جن کو ظاہر وہ جہاد کہتے ہیں، انہوں نے جو اس سے پہلے کہ مسلمانوں کی خلافت قائم ہو وہ لوگ اکٹھے ہوں، انہوں نے کہا یہ کام ساتھ ساتھ چلے گا. تو ایک طرف سے اس خلافت کی جدوجہد کی جائے کہ سب مسلمان اکٹھے ہو جائیں، وہ جو کرتا ہے وہ کرے، لیکن کم سے کم ہم اس مشن پہ اب نکل رہے ہیں کہ جو قرآن نے حکم دیا ہے کہ قاتل ائمۃ الکفر، کفر کے لیڈرز کے ساتھ جنگ کریں، اور یہ جو اہل کتاب ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں مانتے، جو حقیقی طور پہ نہیں مانتے، ان کو آپ نے زیر نگین لے کے آنا ہے. یہ ان شارٹ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک گلوبل ایجنڈا ہے مسلمانوں کا، اسٹیٹڈ گلوبل اوپن ایجنڈا ہے. obviously چونکہ مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ اس کو ڈکلیئر وار اگینسٹ the rest of the world، تو یہ ایک پوٹینشیل تھریٹ تو ہے. اور پوٹینشیل تھریٹ ہونے کے ناطے ہی جو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اسلاموفوبیا ہے یا اسلام سے ایک لحاظ سے خوف کا پہلو ہے، وہ بھی اصل میں انہی رویوں سے پھوٹتا ہے. یہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ جو ابھی تک تو میں نے آپ کے سامنے بات جو بیان کی ہے وہ جو تفسیر روایا کے جو اسکالرز ہیں ان کی بات کا یہ نتیجہ ہے، اور ان کی بات کو پھر جب آگے بڑھایا ہے لوگوں نے اور جو ایکٹیوسٹس ہیں، تو اس کا منطقی نتیجہ یہی ہے کہ اب جلد از جلد یہ کام کیا جائے کہ ٹو برنگ the rest of the world under مسلم رول. اچھا، اس کے اب دوسری طرف سے یہ دیکھیے کہ جو فرائی اسکالرز جب ان آیات کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں. پہلی چیز جو آپ کو نظر آئے گی وہ یہ ہے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انما المشرکون نجس کی جو آیت ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ کوئی فزیکل امپیورٹی بیان نہیں کر رہی. اٹس ناٹ ٹیلنگ یہ وہ فزیکلی امپیور ہے. لہٰذا اگر اس کے نتیجے میں کوئی یہ انٹرپریٹ کرتا ہے کہ بھی ان کا لباس ان کا امپیور ہے، ان کا کھانا امپیور ہے، یا ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے برتنوں میں کھانا یا کسی بھی لحاظ سے ان کو ٹچ کرنا، تو یہ یہاں ہرگز بیان نہیں ہوا. یہ جو کچھ بیان ہوا ہے وہ ان کے عقیدے کی نشاست کے طور پہ بیان ہوا ہے. اور دیکھیے اس کو وہ مزید جب اسپیسیفائی کریں گے تو وہ یہ کہیں گے دیکھیے یہاں پہ جو الفاظ آئے ہوئے ہیں المشرکون، مشرکون پر الف لام ہے، اور یہ الف لام اگر آپ اس کی رعایت نہیں کریں گے تو پھر قیامت ڈھا دیں گے آپ، کیونکہ ایک لفظ کے اوپر جو ایک الف لام ہے وہ ایک چیز کو اسپیسیفائی کرتا ہے. اور المشرکون سے یہاں مراد مشرکین عرب ہیں، عرب کے مشرکین جن پر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اتمام حجت کر دیا تھا. آپ سب لوگ اب اس اصطلاح سے اچھی طرح واقف ہو گئے ہوں گے. اتمام حجت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے رسولوں کو منتخب کرتے ہیں، پیغمبروں میں سے رسولوں کو منتخب کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے حق کو واضح کرتے ہیں، اور جو حق کے منکرین ہیں پھر ان کو سزا دیتے ہیں، دنیاوی میں سزا دیتے ہیں. تو اس دنیاوی جزا و سزا کو پھر اللہ تعالیٰ اس دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ آخرت میں بھی یہی جزا و سزا ہے جو برپا ہونی ہے. ان لوگوں کی دنیا میں برپا ہوگی ہے، اور وہ لوگ جو دور رسالت کے بعد یا پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں رہتے ہیں ان کے بعد وہ بعد میں ہونی ہے. لیکن یہ المشرکون کا جو لفظ ہے یہ اس کے دو چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں فرائی اسکالرز کے اطلاقات کے لحاظ سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دس کی ناٹ بی ایکسٹینڈیڈ ٹو ادر نیشنز which are not self professed polytheists. یعنی یہ بات کہ ان کے لیے ان کو آپ مشرک قرار دے دیں، یعنی یہ وہ مشرکین ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اتمام حجت کیا ہوا ہے، اور اس کے باوجود وہ اپنے شرک پر قائم ہیں. اور اس کے باوجود اگر وہ اپنے شرک پر قائم ہیں تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ تو یہ معاملہ پھر نہیں کیا جا سکتا کہ جو باقی لوگوں کے ساتھ ہے. ظاہر ہے کہ باقی لوگ جو مشرکین ہیں اگر ان میں سے سیلف پروفیسڈ بھی ہیں تو ان پہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر میں اتمام حجت تو نہیں کیا ہوا. ان کی جو شرک کے پہلو سے جو ان کی غلطی ہے وہ ان پہ کسی پیغمبر نے واضح نہیں کی. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کسی اہل کتاب کو آپ مشرک نہیں کہہ سکتے. یہ دوسری چیز ہے فرائی اسکالرز بہت ویہمنٹلی کہتے ہیں کہ شرک کرنا اور مشرک ہونا دیز آر ٹو سیپریٹ تھنگس. مشرک کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ڈکلیئر کرتا ہے ہاں میں شرک کو مذہب کے طور پہ اڈاپٹ کر رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے شرک کا مطلب یہ ہے کہ ٹو بلیو ان ملٹیپل گاڈس. شرک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بیسکلی توحید پرست ہو سکتے ہیں، لیکن آپ سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو سکتا ہے کہ جو شرک کی ٹیریٹری میں داخل ہو جائے. جیسے مسلمان جو کہ توحید پرست ہیں کسی سینٹ کی قبر پہ جا کے اگر دعا مانگنا شروع کر دیں یا سجدہ کرنا شروع کر دیں تو اب یہ شرک کا ارتکاب وہ کر رہے ہوں گے، لیکن اس سے وہ مشرک نہیں ہو جائیں گے.
جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھئی تم تو توحید پرست ہو اور تم جا کے قبر پر سجدہ کر رہے ہو، تو کہیں گے نہیں جی ہم اصل میں یہاں پہ ہم توحید کو وائلیٹ نہیں کر رہے، بلکہ اس کا یہ اور یہ اور یہ مفہوم ہے۔ تو بالکل یہی جو اہل کتاب ہیں، کرسچنز ہیں، جو جیزس کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، جب ان سے آپ بحث کریں گے تو اس بحث کے نتیجے میں وہ یہ کہیں گے جی کہ ہم تو خدا کو ایک مانتے ہیں، یعنی وہ تعویل کے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ شرک کی تعویل کرتے ہیں، اس کو توحید ہی کا حصہ قرار دیتے ہیں، جبکہ جو مشرک ہیں وہ تعویل نہیں کریں گے، وہ کہیں گے ہاں جی ہم وی بلیو ان ملٹیپل گاڈس۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ریکگنائز کیا ہے، اور یہ ایکسٹراڈنری بات ہے قرآن مجید کی کہ جو لوگ خود اپنے آپ کو مشرک نہیں کہتے، خداوند تعالیٰ نے بھی روک دیا ہے اور خود نہیں کہا کسی کو کہ ان کو مشرک کہا جائے۔ چنانچہ اسی بنیاد پہ میں شاید یہ متعدد مرتبہ اپنے ان سیشن میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں کسی بھی اہل کتاب کو کسی ایک جگہ بھی مشرک نہیں کہا گیا، ناٹ ایٹ اے سنگل انسٹنس ان دا ہول کارپس آف دا قرآن۔ یہ بات میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ تو کہا گیا کہ ان سے شرک ہو جاتا ہے، لیکن ان کو مشرک کہنا نہیں کہا گیا، اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کے ان کو مونوتھیسٹ کہا گیا، ان کو یہ کہا گیا یہ توحید پرست ہے، اگرچہ ہم یہ ان کو لیبل دے سکتے ہیں کہ وہ بگڑے ہوئے توحید پرست ہیں، ڈیوینٹ مونوتھیسٹ ہیں، آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، لیکن ان کو مشرک نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ المشرکون کے تحت اس وقت کے جو جوز اینڈ کرسچنز ہیں ان کو ہم کسی لحاظ سے بھی شامل نہیں کر سکتے، اور اگر مسجد حرام میں اگر آپ یہ لکھ کے لگا دیں کہ جوز اور کرسچنز جو ہیں وہ یہاں داخل نہیں ہوں گے، تو یہ اس آیت سے غلط استشہاد ہوگا۔ یہ آیت مشرکین سے متعلق ہے، اہل عرب کے مشرکون سے متعلق ہے بالخصوص، اور ان پہ بھی جن پہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے حجت تمام کی ہے۔ اس کے علاوہ نہ تو وہ کسی مشرک سے متعلق ہے کسی اور مشرک، اور نہ ہی وہ کسی اہل کتاب سے متعلق ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن وہ توحید پرست ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے تصریب روایہ کے جو اسکالر ہیں وہ شرک کرنے میں اور مشرک ہونے میں فرق نہیں کرتے، اور وہ اہل کتاب کو بھی مشرک ہی کے زمرے میں لے آتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ، لہٰذا ان کے ہاں آج بھی بیت الحرام کے اندر کرسچنز کا داخلہ اسی وجہ سے ممنوع ہے۔ لیکن اگر فرائی اسکالرز کی آپ بات سنیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ ظاہر ہے کہ ان آج کل کے یہود و نصارہ سے تو، اور اس وقت کے بھی یہود و نصارہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، چنانچہ اگر اس وقت کے کرسچنز کسی وقت اگر حج کرنے کسی بھی وجہ سے وہاں آنا چاہے، ظاہر حج تو وہ نہیں کریں گے، تو ان کو اس کی اجازت ہوگی، لیکن ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرز یا تصریب روایہ کے اسکالرز اس کو اجازت اس کی نہیں دیں گے، کیونکہ وہ ان کو اہل شرک یعنی مشرک ہی کے کیٹیگری میں شمار کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی جو آیت نمبر 28 سے متعلق ہے، ظاہر ایک ڈائمیٹرکلی اپوزٹ ویو ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو آیت نمبر 29 میں بیان ہوا ہے کہ آپ نے اہل کتاب سے جہاد کرنا ہے جب تک وہ جزیہ نہ دیں، تو یہاں پہ بھی جو فرائی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ اہل کتاب ہیں کہ جو سرزمین عرب میں موجود، یا جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کیا، اور جو سرزمین عرب میں اس وقت موجود تھے، اور جن تک وہ ان کا امتداد ہوا بعد میں خط لکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر اس کا دائرہ تھوڑا سا پھیلا لیا تھا، اور سرزمین عرب کے آس پاس کے ممالک میں بھی جو بالکل قریب ہیں، 12 کے قریب وہ کنٹریز بنتی ہیں، ان کے فرما رواؤں کو خط لکھ کے، اور یہ کام بعد میں صحابہ نے کیا تھا۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ من الذین اوتوا الکتاب، تو یہ تمام دنیا کے اہل کتاب یہاں مراد ہی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کہنا کہ شاید اسلام آپ کو یہ ٹاسک دیتا ہے کہ پوری دنیا کو آپ نے زیر نگی لے کے آنا ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ زیر نگی لانے کا یہاں پہ کوئی سوال نہیں ہے، یہ اصل میں سزا ہے کہ منکرین حق کو سزا ہے کہ انہوں نے حق کو نہیں مانا۔ مشرکین کو سزا یہ دی گئی کہ ان کو کہا گیا کہ آپ ایمان لائیں ورنہ پہ یو فیس دا میوزک، اس لیے کہ وہ شرک کرتے تھے۔ لیکن اہل کتاب جو ہیں چونکہ وہ مونوتھیسٹ تھے، ان سے کہا گیا کہ اگر آپ نے ایمان نہیں لانا تو آپ کو زندہ رہنے کی تو مہلت ہے، لیکن آپ نے جزیہ دینا ہے۔ تو یہ منکرین حق پر ان کی پینلٹی ہے، یعنی آپ سمجھ لیجیے ان کی سزا ہے جو ان پہ نافذ کی گئی۔ نہ یہ کوئی جہانگیری کا آپ کو درس دیتی ہے کہ آپ دنیا کو کانکر کرنا ہے، نہ یہ کوئی امپیریلزم ہے کہ جس کے نتیجے میں اسلام ہے ٹو اسپریڈ فرام ٹو آل پارٹس آف دا ورلڈ۔ یہ اصل میں صحابہ کرام اور اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ڈیوٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لگائی کہ ایز انسٹرومنٹس آف گاڈس جسٹس they have to implement God's justice or God's verdict on the face of this earth, and that is that all polytheists, they have to be put to death if they don't accept faith, because this is going to be their fate in the hereafter also. And all people of the book, they shall be allowed to live on their own beliefs, but they would have to pay jizya as a symbol of their subservience. So اس کے نتیجے میں پھر یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس آیت کا پھر بعد کے زمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جب تک صحابہ کرام کے پاس نظم اجتماعی رہا، جب تک وہ رول کرتے رہے، یہ تب تک یہ آیت ویلڈ تھی، اس لیے کہ ان کو مخاطب کرے کہا جا رہا ہے، کیونکہ انہی کے پس منظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یہود و نصارہ پہ اتمام حجت کیا تھا، یا اللہ تعالیٰ کی حجت تمام کی تھی۔ ہم سے یا بعد کی قوموں سے ان کا کوئی لنک نہیں ہے، اور یہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ آپ نے یو ہیو ٹو کانکر دی ریسٹ آف دا ورلڈ۔ آپ ایز مسلمز جہاں پہ بھی ہیں، آپ کو یہ آپ کی ذمہ داری بھی تو ہے بالکل کہ آپ اپنی کیپیسٹی، جو بھی آپ کی کیپیسٹی ہے، اف یو ار مسلم رولر،
تو آپ نے اس کیپیسٹی کے لحاظ سے بہیو کرتے ہوئے جو اسلام کے ڈائریکٹرز ان کو فالو کرنا ہے. اگر آپ ایک سٹیزن ہیں آپ نے اس کے لحاظ سے فالو کرنا ہے. لیکن ریاست کی سطح پر ایک جہاد کر کے باقی مسلمانوں یا باقی دنیا کے مسلمانوں پہ قبضہ کرنا اور ان کو زیر نگی لانا, یہ کوئی بھی اسلام کا حکم نہیں ہے. یہ بھی ایک ڈائیمیٹرکلی اپوزٹ چیز ہے. اس وقت تمام ہمارے جو تفسیر روایات کے اسکالرز ہیں اور ان کے نتیجے میں جو فقہ وجود میں آئی ہے اور ان کے نتیجے میں جو اس وقت گلوبلائزیشن یعنی سمجھ لیں کہ گلوبل آکوپیشن کا جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ ہمارا ایجنڈا ہے کہ وی ہیو ٹو برنگ دا ریسٹ آف دا ورلڈ انڈر آر سبسروینس. آخری بات جو آپ سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو جزیے کے بارے میں جیسے آپ نے دیکھا کہ استاد مودودی نے یہ کہا کہ یہ ان کی گمراہی پر ان کو زندہ رہنے کی ایک لحاظ سے ان کو پینلٹی ہے جو وہ پے کر رہے ہیں. اسی طرح سے آپ نے سنا ہوگا کہ شبلی نعمانی نے بھی جزیہ کے بارے میں جزیہ ٹیکس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کی جو ان کو پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں, جو ذمہ لیتے ہیں, یہ اس کا ایک لحاظ سے معاوضہ ہے. یہ ان دونوں میں سے نہیں ہے. اگر آپ قرآن مجید کی ان آیات کو دیکھیں گے یہ بنیادی طور پہ سزا ہے. یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ سزا ان کو دی کہ آپ ان سے دوستی نہیں کریں گے یا ان سے آپ دوستی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ لوگ ہیں, یہ اللہ کے دشمن ہیں, یا ان کو سزا یہ دی ہے کہ ان کو یعنی اگر وہ ان میں سے کوئی مشرک ہے اور وہ اپنا دین چھوڑ دے کے ایمان لے کے آتا ہے اور دوبارہ ریورٹ کرتا ہے تو اس کو ارتداد کی سزا دی جائے گی. بالکل ویسے ہی یہ جو آیت ہے, آیت نمبر 29, یہ دراصل ان پہ سزا ہے انکار حق کی. تو یہ حق کے انکار کی سزا ہے جو کہ اس طور سے دی جا رہی ہے کہ ان کو زیر نگی لے کے آیا جائے گا اس وقت کے جو غیر مسلم ہیں, جو کرسچنز ہیں اور جیوز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان پہ جو پینلٹی عائد کی جا رہی ہے that is meant to tell them کہ you are living in defiance of God's directive, so this is something that you have to bear as a penalty. آج اگین اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کسی کوئی مسلمان مملکت اول تو اگر اس بنیاد پر حملہ کرتی ہے کہ اس کو مینڈیٹ یہ دیا گیا کہ اس میں ساری دنیا جو کہ غیر مسلم ہے ان کو اپنے تحت لے کے آنا ہے, تو یہ تو ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. لیکن جو اور بنیادیں ہیں جہاد کرنے کی, جیسے ظلم کے خلاف ہے یا پرسیکیوشن کے خلاف ہے, اگر آپ وہ جہاد کر کے کسی جگہ کو زیر نگی لے کے آتے ہیں تو جزیہ کا جو قانون ہے اس میں ہرگز امپلیمنٹ نہیں ہوگا, کیونکہ جزیہ دینا اور ذمہ جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور سے خاص چیزیں ہیں, ان کا بعد میں کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. بعد میں آپ کا تعلق غیر مسلموں سے وہی ہے کہ جو معاہدین کا تعلق ہو سکتا ہے, آپ کسی معاہدے کی بنیاد پہ ان کے ساتھ بن سکتے ہیں. اور خاص طور سے اگر آپ ایک نیشن اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں, جیسے کہ اس وقت دنیا میں جو بہت بڑے بڑے ممالک ہیں وہ نیشن اسٹیٹس ہیں, تو وہاں آپ کے اور آپ کے جو معاہدین ہیں, آپ کے جو فیلو ایگزسٹنس آف ادر ریلیجن فالوز آف ادر ریلیجن ہے, دے ہیو ایکول رائٹس. تو اس میں ذمی ہونے کا, چونکہ ذمی ظاہر ہے, اس کے نتیجے میں وہ آپ ایک اسٹیٹس ان کا گر جاتا ہے اور ان پہ ٹیکس بھی عائد ہو جاتا ہے. دے آر ناٹ پارٹ آف دی اسلامک آف مسلم سٹیزن شپ. تو وہ سارا تو وہ ہے کہ جو صحابہ کرام کے دور تک کا تھا. لیکن اب جیسے میں نے کہا کہ جو نیشن اسٹیٹس ہیں اس کے اندر اگر آپ فرائض اسکالرس کے اینگل سے دیکھیں گے تو جو یعنی نان مسلمز ہیں, دے ول ہیو ایکول رائٹس whatsoever I would say by living in an Islamic state under a Muslim state. اور ان کو آپ ان کے یہ رائٹس سے ان کو بے دخل نہیں کر سکتے, کیونکہ اب حملہ کر کے لوگوں کو زیر نگی لے کے آنا, ان پہ جزیہ عائد کرنا فرائض اسکالرس کے نزدیک this is not only not an option, it was never an obligation for people other than God's messengers and their companions. تو میں یہ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں بہت زیادہ ایک ڈراسٹک فرق پڑ جاتا ہے پورے دین کی اپروچ کا بھی اور ایکٹیویزم کے اوپر بھی اور پرو ایکٹیویزم کے اوپر بھی. لیکن میں وہ چیزیں آپ کے سوالات پہ چھوڑ رہا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات کچھ کمیونیکیٹ ہوگی. آپ کے سوالات کے لیے حاضر. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد اور تمام پارٹیسپینٹس کو بھی میری طرف سے سلام. بہت شکریہ, آپ نے آج ایک نہایت اہم آیت کا انتخاب کیا, عقیدے کی نجاست, شرک اور جزیے کی وضاحت. سو تھینک یو سو مچ فار ایڈریسنگ آل دیز ایشوز. سو پہلا سوال ہے ارمغان ماویہ کا. ارمغان پلیز انمیوٹ یور سیلف اور سوال کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر حدیثوں میں آتا ہے کہ مدینہ پاک کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کا درجہ دیا تھا, تو کیا غیر مسلموں کو ٹریڈیشنل اسکالرز وہاں بھی جانے سے منع کرتے ہیں یا وہاں پہ جانے کو ان کی اجازت ہے؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے, یہ مجھے تلاش کرنا پڑے گا. میرا اپنا جہاں تک قیاس کہتا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی میں شاید ان کا داخلہ اب بھی میں وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا, لیکن میرا خیال ہے کہ شاید نہیں ہے. جی اگلا سوال طارق جاوید صاحب پلیز آپ کیجیے. جی یہ آج جتنے بھی لیکچرز آپ نے دیے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں,
اس میں سے میرا خیال یہ پہلا ٹاپک ہے جو کہ پولیٹیکل اسلام کے ٹاپک کو ڈیل کرتا ہے. باقی تو عقائد کے ڈفرینسز ہیں, انڈرسٹینڈنگ کے ڈفرینسز ہیں. تو میرے دو سوال بنتے ہیں. ایک تو یہی ہے کہ آپ جو فراہی اسکالرز جو استدلال لاتے ہیں وہ المشرکون سے لاتے ہیں کہ ال کا لفظ جو جب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی اپلیکیبلٹی صرف اور صرف ان منکرین حق پہ ہوگی جو رسول کریم کی زندگی میں جنہوں نے حق کا انکار کیا, اس کے بعد کے اوپر ہی اپلیکیبل نہیں ہوگی. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ غامدی صاحب نے اس پہ کافی ڈیٹیلڈ رائٹنگ میں بھی دیا ہے کاؤنٹر نیریٹو, ایک جوابی بیانیہ, اور شاید ان کے ڈیلس کے لیکچرز بھی ہیں, مطلب کئی گھنٹوں کے ہیں. تو آپ نے آج جو بیان کیا اور جو غامدی صاحب نے کافی ڈیٹیلڈ میں کیا ہے, شاید ہمیں 30 سال پہلے سمجھ نہ آتا جب طالبان بڑی پاور میں تھے اور سارے پاکستانی ان کو سپورٹ بھی کر رہے تھے. آج ہمیں سمجھ بھی آ رہا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ آج بیان کیا ہے, وہ جو غامدی صاحب نے بیان کیا, اس میں کوئی ڈفرینس ہے یا دونوں ایک دوسرے کو کمپلائی کر رہے ہیں؟ میں نے تو انہیں کی بات کو کوشش کیا ہے بیان کرنے کی, اور اگر کوئی ڈفرینس ہے تو میری اپنی کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن بیسکلی اس میں صرف یہ میں نے ایڈ کیا ہے کہ جو پس منظر ہے, کیونکہ غامدی صاحب کے پیچھے 2 اسکالرز کھڑے ہوئے ہیں, فرائی صاحب اور اسلائی صاحب, جو ان کے اساتذہ میں سے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انہوں نے ریفائن کی ہیں, یا سمجھ لیجیے کہ پچھلے جو اپنے پریڈیسیسرز ہیں انہی کی بات کو ایک لحاظ سے مور ریفائنڈ طریقے سے بیان کیا, اور کچھ جگہ انہوں نے ان پہ تنقید بھی کی ہے اور ایک مختلف رائے دی ہے. تو میں جب بات کرتا ہوں تو میں فرائی اسکالر ایز اے ہول کی بات کر رہا ہوتا ہوں, ناٹ سنگلنگ آؤٹ اینی among the three. لیکن ایٹ ٹائمز ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوتا ہوں فرائی اسکالر, تو چونکہ ظاہر ہے یہاں آڈینس اس کا تحمل نہیں کر سکتی کہ میں انڈیویجلی بتاؤں یہ دیکھیے یہ ان تینوں میں سے کس کی رائے ہے اور کس کی نہیں ہے. تو یہ فرق ضرور ہے کہ بعض جگہ پہ آپ کو میں اگر آپ پوچھیں گے تو بتا سکتا ہوں کہ بھائی ان فرائی اسکالر سے بھی ایک فرق واقعہ ہو گیا ہوا ہے, اور اگر آپ استاد فرائی کی تفسیر کو پڑھیں گے تو آیت ذرا ایک اور مفہوم میں بیان ہوئی ہے, یا اسلائی صاحب اس کو اور طرح سے بیان کرتے ہیں. تو یہ تو وہ نوانسز ہیں جو آپ کو میں بتا سکتا ہوں. لیکن جنرلی جو میں نے آج پورا آپ کو بات بیان کی ہے پوری کی پوری, یہ اسلائی صاحب اور غامدی صاحب دونوں ہی, غامدی صاحب کی جو بات آپ نے پڑھی ہے بیسکلی اسلائی صاحب پر بیسڈ ہے, اور آپ یہ ان کی چیز کو ان کی اپنی اوریجنل کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اسلائی صاحب کا نقطۂ نظر ہے جو مشرکون کے بارے میں بیان ہوا ہے. البتہ جو جزیہ والی بات ہے اور جو آیت نمبر 29 کے تفصیلات ہیں, یہ وہ ہیں جو غامدی صاحب نے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. اسلائی صاحب کے اتنی ڈیٹیل نہیں ہے وہاں پہ. جی, تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ماشاءاللہ میں نے بہت ڈیٹیل سے ان کے لیکچر بھی سنے ہیں, تو ٹائم لگا کے اور پڑھا بھی ہے, اور آج کے آپ کے لیکچر کو بھی سنا ہے. تو یہاں تک تو سمجھ آ گئی کہ ہم نے ایک نیریٹو کلیئر کر دیا ہے کہ یہ ہے ہی نہیں کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا پہ رول کرنا, بڑا کلیئر آ گیا ہے. لیکن اس پہ کوئی آگے کوئی اسٹڈی ہوگی کہ جی ہاؤ ٹو ڈو دیٹ, یہ مسلم گورنمنٹ کیسے کریں, یا مسلمز کیسے کریں, یا مسلم جماعتیں کیسے کریں, اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے؟ دیکھیں وہ تو یہی ہے نا کہ ہماری کوئی حیثیت تو نہیں ہے نا سوائے اس کے کہ ہم دین بتائیں اور جو لوگ پوچھتے ہیں ان کو سمجھائیں, یا جو کانفرنسز ہیں یا لیکچرز ہیں یا بکس کے ذریعے سے اپنی بات کو آگے بڑھائیں. تو یہ بات تو میں شاید کوشش کرتا ہوں کئی دفعہ کہنے کی کہ جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑی سائلنٹ میجورٹی ہے, 90% وہ لوگ ہیں کہ جو مطلب دے آر ناٹ طالبان یا پرو تفسیر روایہ اسکول, کیونکہ انہوں نے دین کو اس لحاظ سے امپورٹنس دے کے پڑھا ہوا ہی نہیں ہے. اور جب کبھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ان کو برا تو لگتا ہے کہ کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے, لیکن دے ڈونٹ ہیو اے کاؤنٹر تھنگ ٹو سے. تو اصل میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سے زیادہ ہماری جو سائلنٹ میجورٹی ہے اس تک ہم اپنی بات کو پہنچائیں. جو لوگ سمجھ چکے ہیں وہ خود اچھی طرح مزید سمجھیں, اور اپنے سرکل آف انفلوئنس میں اپنے نیسز اور نیفیوز اور اپنی نئی جنریشن اور اپنے کولیگز اور جہاں جہاں ان کی پہنچ ہے, جہاں جہاں وہ بات کر سکتے ہیں, یہ ہے جو کرنے کا کام ہے. یعنی گورنمنٹ لیول تو دیکھیں گورنمنٹ کا تو اس وقت ایشو اس لیے نہیں بن سکتا کہ ان کے ہاں اگر آپ گورنمنٹ کی بات پاکستان سے متعلق کر رہے ہیں, اگر آپ ریفرنگ ٹو پاکستان, تو there are several thousand I would say other agendas that they have in mind, and religion probably comes the last. اور وہ کسی بھی تفسیر روایہ کی جو اسکولز ہیں, کیونکہ وہ میجورٹی میں they would not like to challenge them because اس کے نتیجے میں تو ان کو پھر ہر طرف سے تنقید سہنی پڑے گی. تو گورنمنٹ کی طرف دیکھنے کے بجائے آئی وڈ سے کہ یہ زیادہ بہتر اسٹریٹجی ہوگی کہ ہم اپنی بساط کی حد تک, اور بلکہ کوشش کریں کہ بساط سے آگے بڑھ کر جہاں جہاں تک اس بات کو
بتا سکیں, سمجھا سکیں. میں پچھلے کئی سال سے کوشش کرتا ہوں یونیورسٹیز کے اندر ینگسٹرز کے درمیان آپ جتنے بھی اور لوگ ہیں کہ جو سمجھنا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں, ان تک ہم یہ بات کریں. تو میں کیا, ہمارے اپنے جو ٹیچرز ہیں, عامری صاحب تو بہت زیادہ آلریڈی کر چکے ہیں, اور اس کے علاوہ جو میرے بہت سارے اور کولیگز ہیں, تو ہم اسی جگہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو سم, ہاں اگر وہ پوچھیں کسی وقت ہم ان کے لیے بھی حاضر ہیں, ناٹ دیٹ وی آر گوئنگ ناٹ گوئنگ ٹو گو دیئر, بٹ ان کے یہاں کبھی شاید اس کی نوبت نہ آئے, لیکن کبھی آئے گی تو ضرور حاضر ہو جائیں گے. لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو ہمارے سرکل آف انفلوئنس میں لوگ ہیں جن کو آپ دین سمجھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, اور ان کے اندر پیاس بھی موجود ہے, ان کو کچھ ہم عرصے کے لیے ٹارگٹ کریں. جی بہت مناسب آپ نے ماشاءاللہ یہ فی الحال اپنے انفلوئنس کے ایریا میں کریں. تو ایک چھوٹی سی بات, سوری میں ٹائم لے رہا ہوں, آپ نے تھوڑا ذکر کیا ہے کہ مکہ یا حرم پاک میں انٹری جو ہے وہ ابھی بھی غیر مسلموں کے لیے بین ہے. تو میں نے سنا تھا کوئی سال ایک پہلے جو مکہ کی جب آپ ڈسٹرکٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا تھا کہ یہاں غیر مسلم نہیں انٹر ہو سکتے, تو اب وہ انہوں نے ہٹا دیا سنا ہے وہاں سے, تو غیر مسلم بھی اگر یہ کنفرمیشن ہے تو یہ دیکھنا چاہیے, کیونکہ اس کے اندر جو محمد بن سلمان صاحب نے بہت ساری اصلاحات آپ نے دیکھا یہ پچھلے ایک سال میں کرنی شروع کی ہیں, تو یہ ممکن ہے کہ اسی قسم کی کوئی اصلاحات میں سے کوئی چیز ہو. اور ایک چیز کی ڈسٹنکشن کرنی چاہیے, ایک تو نا حدود حرم ہے اور ایک ہے بیت الحرام, یعنی جو مسجد حرام ہے. تو مسجد میں تو میرے خیال ہے ابھی بھی ممانعت ہے. ایک ہے حدود حرم میں داخل ہونا, جو ظاہر مسجد حرام کے باہر تک جاتے ہیں. تو یہ اب کوئی وہاں رہنے والا یا کوئی اور اگر ہمیں انلائٹن کر سکے تو ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن میں اس کو ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ان کے اسٹیٹڈ موقف سے کوئی دستبرداری نہیں ہے, بلکہ کسی وجہ سے اس کو انہوں نے ہٹا دیا ہے. لیکن ان کی جو کتابیں اس وقت بتا رہی ہیں, یعنی جو ان کی جو نریشنز ہیں, جو ان کے آپ سمجھ لیجیے علمی موقف ہے, وہ یہی ہے کہ وہ داخل نہیں ہو سکتے. اب یہ کس وجہ سے انہوں نے ہٹایا ہے بھی یا نہیں ہے, آئی تھنک دیٹ نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ سیپریٹلی. اگلا سوال شعیب امتیاز کا ہے. میں یہ سوال کہہ رہا تھا کہ سر مطلب جو بھی تفسیر میں روایت کے جتنے بھی اسکالر ہیں, یا پھر سید عبداللہ صاحب مودودی کی بات کیا, ایسا نہیں لگا کہ ان تفسیروں میں اتنے ڈیٹیل میں غیر مسلموں کے خلاف جنگ اور اس طرح کی باتیں لکھنے سے لوگوں کے اوپر انفلوئنس ہوا, اس کے نتیجے میں اسلام کا ایک غلط امیج گیا ہے کہ جی دیکھیے یہ تو کول قتل و غارت کا ہی مذہب ہے, اس طرح چیز. ایسا نہیں تھا کہ اس طریقے سے انفلوئنس زیادہ کیا ہے, نہ کہ اخلاقی پہلو کو دیکھے اور باقی چیزوں. دیکھیے ہمیں ایسے سمجھنا چاہیے کہ ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں ہے, لیکن استاد مودودی ہوں یا ابن کثیر ہوں یا باقی تفسیر روایت کے اسکالرز ہوں, انہوں نے دیانتداری سے یہی سمجھایا کہ یہ صحیح نقطہ نظر ہے اور یہی صحیح امیج ہے. اور اس میں کوئی ہمیں اب دیکھیں, میں اقتباس جو پڑھ کے سنایا, انہوں نے الفاظ لکھے ہیں کہ ہمیں اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے, معذرت خواہانہ انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے, جو ہے سو ہے. تو ان کے نزدیک تو ہم ان سے اختلاف کر کے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے اسلام کا انٹرپریٹیشن نہیں کی, یہ تو ہماری رائے ہو سکتی ہے. لیکن دیکھیے ان کی اپنی رائے تو یہی ہے کہ انہوں نے ٹھیک ترین اپلیکیشن کی ہے اور صحیح بات ہے جو واضح کی ہے. اس وجہ سے میرا خیال ہے جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ جج کریں کہ انہوں نے خراب کیا ہے کسی امیج کو, یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ دلائل کی بنیاد پہ کس کی بات زیادہ مضبوط ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں مکلف اسی چیز کے ہیں کہ ہم جو دلائل کی بنیاد پہ زیادہ مضبوط بات ہے ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. نہ ہم نیت کی طرف جا سکتے ہیں اور نہ ہی میرا خیال ہے اس کا ہمارے پاس کوئی موقع ہے. نہ صرف یہ کہ یہ نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ہمارے بڑے اسکالرز گزرے ہیں, مودودی صاحب ہوں یا ابن کثیر ہوں یا طبری ہوں, they were all intellectually honest people, اور انہوں نے اپنی دیانتداری سے ہی یہ رائے تک وہ پہنچے ہیں. اور میں اسی وجہ سے ان کی عزت ہی بہت کرتا ہوں, اختلاف کے باوجود ہمیں بہت عزت کرنی ہے ان کی. لیکن بہرحال یہ وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر آپ, کیونکہ اپروچ دیکھیں کہاں سے ہوتی ہے, اپروچ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے لینگویج سے قرآن کو نہیں سمجھنا, آپ نے تاریخ اور روایات سے سمجھنا ہے. تو جب جیسے ہی آپ تاریخ اور روایات سے سمجھنا شروع کرتے ہیں تو وہ تو واقعات کا ایک مجموعہ ہے. واقعات کی تو انٹرپریٹیشن کئی زیادہ بہت ساری ہو سکتی ہیں, اس لیے کہ مختلف لوگ مختلف واقعات کو مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ رپورٹ بھی بہت مختلف طریقے سے ہوئے ہیں. قرآن کی میں یہ خوبی ہے کہ اگر آپ قرآن کے کھوٹے سے بن جائیں گے تو وہ اختلافات بہت کم بلکہ شاید نہ ہوں. یہ اصل میں ان کی جو پوری کی پوری رائے ہے تو اس کی رسپیکٹ میں سمجھتا ہوں وہ تو ہمیں کرنی ہی چاہیے, لیکن اس کی سورس بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جب آپ تاریخ اور حدیث سے قرآن کو انٹرپریٹ کریں گے تو لامحالہ آپ کو پھر اس طرح کے بعض دفعہ تکلفات بھی کرنے پڑیں گے, جسٹیفیکیشن بھی کرنی پڑیں گی, اور دین کی تعبیر میں جو سکم پیدا ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہوں گے.
جی ایک چیز میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے یہ سب انٹرپریٹیشن اس کے انٹرپریٹیشن آج کل ہر لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہو رہے ہیں، پچھلے بھی تفسیر جتنی بھی ہے مودودی صاحب کی اور بھی تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک اسلام فوبیا والا نیچر سامنے والے لوگ غیر مذہب جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے میں آ رہا ہے کہ دیکھیے اسلام یہ کہتا ہے اس لیے ہم سے نفرت کرتے ہیں، اس طرح سے نہیں بنتی ہے ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد. بالکل ایسے ہی بنتی ہے. دیکھیں اسلاموفوبیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک حقیقی چیز ہے جو ہماری ٹریڈیشنل انٹرپریٹیشن ہے، جو تفسیر روایہ کے اسکالرس کے نتیجے میں جو انٹرپریٹیشن پہ جہاد کی پیدا ہوئی ہیں وہ اگر سچ ہیں تو پھر اسلاموفوبیا اگر میں بھی ایسی جگہوں پہ ہوں گا یا ان کی جگہ پہ ہوں گا تو شاید مجھے بھی اسلام سے بہت ڈر لگے گا. اور وہ میں نے آپ کو جو واقعہ سنایا تھا ولیم لیکسٹن کا جو کہ برطانیہ کے وزیر اعظم تھے، تو دیکھیے بالکل انہوں نے یہی بات کی تھی کہ جب تک یہ کتاب موجود ہے اس کے ماننے والے موجود ہیں دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو آپ کو دعوت دے رہی ہے کہ آپ نے دنیا پہ غلبہ قائم کرنا ہے. تو اس لیے یہ دیکھیے کہ اس کا تعلق اس چیز سے ہے نا کہ آپ اس ایجنڈے کو یا اس پوری کی پوری تعبیر کو پلیس کہاں کرتے ہیں اور سمجھتے کہاں ہیں. نہیں یہ سب مطلب آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ بھی ایک چیز جیسے گاندھی صاحب کو بھی بہت دفعہ میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ علم و عقل کے معیار پہ بھی چیک پریکٹیکلی اس چیز کو دیکھیے. تو اگر پچھلے پوری تاریخ دیکھیں تو پریکٹیکلی تو اس طرح سے نہیں ہوا ہے کہ جی امن قائم کر دیا گیا ہو، اسلام کو یوز کر دیا لوگوں نے مطلب جنگ اور اس طرح کی بات کی ہے، یہی تو نظر آتا ہے. یہ دیکھنے میں زیادہ ملی بنسبت کی کوئی ایک بہترین اور چیز ملی جو پریزنٹ اچھا. اور دوسری چیز ایک چیز اور بولتے ہیں کہ یہ سب پہلے کوئی کیا اس طرح تفسیر لکھی ہے جس میں جو گاندھی صاحب یا پھر فکر فراہی جو بیان کرتا ہے اس کو کیا پہلے اسکالر نے اس طرح سے بیان کیے ہیں؟ کوئی ایسا اسکالر ہے جو مطلب اسی چیز کو تھاٹ کو لے کے چل رہا ہو؟ نہیں ڈفرنٹ یہ سب یہی بہت ساری اسی طریقے سے ہوا ہے جو کیونکہ تفسیر فکر فراہی یا فراہی اسکالرس کے جو بانی ہیں وہ تو استاد حمید الدین فراہی ہیں، تو آپ ان کی اگر آپ پڑھیں گے بہت ساری جگہیں تو انہوں نے اور اسلائی صاحب کی بھی تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیے یہ رائے انہوں نے پہلی مرتبہ نہیں دی، یہ اسلاف میں فلاں فلاں یہ آلریڈی دے چکے ہیں. ابھی میں نے پچھلے ہفتے جو آپ کو ایک پڑھایا تھا نا سیشن جس میں اہل کتاب خواتین سے شادی کرنے کے بارے میں یہ تھا کہ ضروری ہے کہ وہ جہاں اسلام کا غلبہ ہو وہیں پہ کی جائے، وہ اس انہوں نے ڈیڈیوس کیا تھا نظم سے، اور ساتھ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ بہت سارے غالباً ابن عباس کا نام لیا، مجاہد کا شاید نام لیا تھا، ایک متقدمین میں بھی لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جو کتابیات سے وہ شادی ہے وہ دارالاسلام سے شرط مانتے ہیں، اور دارالکفر جو ان کے ٹرم میں دارالکفر ہے اس کو وہ موضوع نہیں سمجھتے. تو اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو رائے انہوں نے قرآن کے نظم کی بنیاد پہ قائم کی وہ بعض دفعہ پچھلی اتھارٹیز نے بھی قائم کی. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ تمام چیزیں کوئی نئی طریقے سے وہ پیش کر رہے ہیں، صرف یہ ہے کہ ایک مربوط طریقے سے وہ آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے قرآن کو سمجھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ روایتوں سے سمجھا جائے یا خارج کے کسی سورس سے سمجھا جائے، قرآن کو آپ قرآن سے سمجھیں، قرآن کے ٹیکسٹ کے اندر اتریں. اور ہر آدمی کے بس کا کام نہیں ہے، وہ قرآن کا اسکالر ہونا چاہیے. تو اگر آپ اس اسکالرلی معیار پہ پورے اتر رہے ہیں تو آپ کی جو انٹرپریٹیشن ہے دین کی قرآن کی وہ زیادہ قریب ہوگی ٹیکسٹ کے، اس لیے کہ آپ اس ٹیکسٹ کو سمجھ رہے ہیں بنسبت اس کے کہ جو آلریڈی اس کی تفسیر بیان کر چکے ہیں، کیونکہ وہ تفسیر خود ایک ضمنی چیز ہے اور ہر جگہ پہ اس کی رعایت نہیں کی گئی کہ اس کو ٹیکسٹ سے ملا کے دیکھا جائے. تو یہ بیسکلی اس اپروچ کو آپ سمجھ لیجیے کہ تفسیر بالروایا میں روایت اصل کھڑی ہے، اور جو فرائی اسکالرز ہیں ان کے ہاں اصل قرآن کا ٹیکسٹ ہے. چونکہ ہماری امت میں تفسیر بالروایا ڈومینیشن کی جگہ پہ کھڑی ہے، ڈومینیٹ کر رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے امام شافعی کے آپ سمجھ لیجئے کہ زمانے سے لے کے آج تک وہی ڈومینیٹ کر رہی ہے. تو اس وجہ سے آپ کو یہ چیز اجنبی لگتی ہے، کیونکہ جو تفسیر بالروایا کے اسکالرز ہیں اس کے مقابلے میں تفسیر بالرائے کے اسکالرز ہیں یا تو وہ معتزلائٹ کہلاتے ہیں یا وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو عقل پرست کہلاتے ہیں، اور ان کی کوئی بہت زیادہ سنوائی نہیں ہوتی. اگرچہ آپ زمخشری کو کہہ سکتے ہیں یا امام رازی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے اندر آتے ہیں، لیکن وہ بہرحال ایک جیسے کہتے ہیں مین اسٹریم میں ان کی جگہ نہیں بنتی ہے. تو یہ اگر آپ کو پس منظر معلوم ہو کہ تفسیر بالروایا اور تفسیر بالرائے کے پس منظر میں جب فرائی اسکالرز نے بات کیا بیان کیا تو وہ کیوں آپ کو اتنی مختلف لگ رہی ہے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کوئی اچھمبا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے جو آپ کی اپروچ ہی فرق ہے، آپ نے ایک جگہ پہ ڈائریکٹ قرآن سے سمجھنا ہے، آپ نے دوسری اپروچ کے تحت خارج سے سمجھنا ہے. تو پھر یہ ان اپروچز کے نتیجے میں اگر کوئی چیز اتفاقاً تعویل میں سملر ہو بھی جائے تو وہ ایک اتفاق ہی ہوگا. عدیل آپ اپنا سوال کر لیجیے پلیز. جی سلام سر. وعلیکم السلام. اچھا سر، ایک تو جو یہ حدود ہیں ایگزیکٹ وہ حدود جس کے اندر مشرکوں کا داخلہ جو ہے منع ہے،
اور اس حد سے اگر وہ باہر چلے جاتے ہیں تو ان کی زندگی قائم رہے گی، لیکن اگر وہ اس حد سے اندر رہتے ہیں تو ان کو قتل کر دیا جائے گا. وہ باؤنڈری یا وہ حد ایگزیکٹلی تھی کیا؟ وہ تو یہ نہیں، ان کو ایمان لے کے آنا، ان کو ہر حال میں ان تابوا واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فخلوا سبیلہم، ان کی جان تب چھوٹے گی کہ جب وہ ایمان لائیں گے، نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کریں گے، تب وہ ان کو بخشا جائے گا، ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا. رائٹ، نہیں جو ان کو 50 دن، سوری جی مطلب 50 دن کی 50 دن کی تو مہلت ہے نا، جو حج اکبر کے موقع پہ ان کو دی گئی. یہ کہا گیا کہ 9 ہجری کا جو حج ہوگا، چونکہ وہ 10 ذوالحج ہوگا، تو حرام مہینے تو باقی ہوں گے نا. ابھی ذوالحج کے بعد بھی جو 2 حرام مہینوں کو اگر آپ ملا لیں تو 10 دن ذوالحج کے یا 20 دن ذوالحج کے اور 30 دن جو ایک حرام مہینے کے ہیں، یعنی محرم کے 30 دن اور 20 دن ذوالحج کے، کیونکہ 10 ذوالحج کو اعلان ہوگا تو یہ 50 دن بنتے ہیں. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ان کا جو اخضاء ہے وہ شروع ہو جائے گا. اخضاء کا کیا مطلب ہے؟ ان کو کھدیڑنا، ان کو ہیوملیٹ کرنے کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو جائے گا. رائٹ، لیکن اس 50 دنوں میں ایک مشرک کے پاس چوائسز کیا تھیں، یا تو وہ اسلام قبول کر لے یا وہ اس سرزمین کو چھوڑ کے چلا جائے، یا نہیں. وہ تو دیکھیں ہر وقت ہی موجود تھی اس زمانے کے بین الاقوامی حالات میں. آسان نہیں تھا کہ آپ وہ چھوڑ کے چلے جائیں، اور نہ عرب اس طرح کے تھے کہ وہ چھوڑنے والے تھے. وہ تو یہ تھا کہ آپ اس میں آپ کو یہ موقع تھا، وہ خیر یہ موقع تو بعد میں بھی رہا، کہ آپ مذہب کے بارے میں کوئی دریافت کرنا چاہتے ہیں. یہ 50 دن کی آخری وارننگ ہے کہ اگر آپ کے کوئی اشکالات باقی رہ گئے ہیں and you still want to find out more، تو آپ کے پاس یہ موقع ہے. سوچ سمجھ لیں کہ یہ 50 دنوں کے بعد آپ کے اندر کوئی بچت کی صورت رہ نہیں جائے گی. تو ان 50 دن کے اندر پھر اگر آپ ایمان نہیں لے کے آئے تو پھر آپ کی جو اخضاء کا مطلب ہوتا ہے، مطلب to have them uprooted from that land، وہ عمل شروع ہو جائے گا. تو یہ وارننگ ہے. تو وہ وارننگ اسی چیز کی ہے نا کہ آپ you accept faith. If you don't, then you'll find yourself to be, dislodged from that place. Dislodge کا مفہوم یہاں اس مفہوم میں ہے کہ پھر آپ کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گا. سورۃ توبہ کی آیتوں نے بتایا کہ اگر آپ مشرک ہیں تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، اہل کتاب ہیں تو پھر آپ کو جزیہ دے کے زیر نگین لایا جائے گا. رائٹ سر، سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیسکلی تو مشرکین کی کوئی ایگزسٹنس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور وہ سوال کیا پوری سرزمین عرب میں نہیں ہوتا، یا صرف حرمین ہوتا ہے کام؟ یہ حرمین سے اس کا کوئی لنک نہیں ہے. آج کی جو آیتیں ہیں یہ تو داخلے کی آیتیں ہیں. آج کی آیتوں کا کوئی لنک اس چیز سے نہیں ہے کہ اگر وہ داخل اگر ہو جاتے ہیں یا نہیں داخل ہو جاتے. یہ تو ایک دوسری چیز ہے. آپ اس کو دونوں کو ملائیں نا. جو آیتیں مشرکین سے متعلق قتل کی ہیں وہ سورت، یہ آیت نمبر 28 ہے. اس سے پہلے وہ حصہ گزر چکا ہے جہاں یہ بتایا گیا کہ ان مشرکینوں کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے. فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں آپ پائیں گے آپ ان کو قتل کر دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے اگر یہ اب ایمان نہیں لے کے آتے. یہ تو اصل میں اب بعد کی بات ہے کہ اگر یعنی اگر مسجد حرام کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے اب وہ یہ ہے کہ ان میں سے جو بچ جائیں گے ان کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ مسجد میں بھی اندر داخل ہو سکے. ان کے آنے پر بھی پابندی ہے. تو یہ جو آنے کی پابندی ہے ان کے قتل سے کوئی تعلق نہیں. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی آنے پہ جی یہ 2 الگ ہے. یہاں تو صرف ان کے داخلے پہ پابندی کا بتایا گیا کہ اس سال کے بعد، کیونکہ دیکھیے نا یہ اب جب یہ 9 ہجری میں اعلان ہوا ہے اور فتح مکہ سے لے کے جو ٹائم گزرا ہے اس میں پھر وہ آپ نے دیکھا یدخلون فی دین اللہ افواجا کا عمل بہت زیادہ ہوا کہ لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ نہیں ہوئے ہیں. تو یہ کہا گیا ہے کہ ان کا اخضاء کا عمل شروع کر دیا جائے گا. آئندہ سال اس مسجد میں داخل نہیں ہوں گے اور آئندہ حکم کا آپ انتظار کریں. اس حکم کے نتیجے میں پھر آپ یہ اس قابل بھی نہیں رہیں گے کہ یہ زندہ رہ سکیں. اچھا سو میری یہ کنفیوژن تھی سر کہ اگر وہ زندہ ہی رہنے کے قابل نہیں تھے تو یہ معاملہ یا یہ سوال پیدا کیسے ہوا کہ کیا وہ مسجد حرام آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے؟ جو پروسیس بتایا جا رہا ہے کہ یہ جب اخضاء کا عمل شروع ہو گیا ہے، اس عمل کے دوران جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ داخل نہیں ہوں گے، اب یہ مہلت کا وہ ٹائم چل رہا ہے، تو اس مہلت کے ٹائم کے اندر اب اگر کبھی کسی وقت انہوں نے آنا ہے تو ظاہر عمرہ تو آپ ہر وقت کر سکتے تھے نا. تو یہ ان کے لیے کسی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اس سال کے بعد اس جگہ پہ نہیں آ سکتے. یہ وہ دور تھا کہ جب جی سو جو مشرکین سے ہاتھ ملانے یا نہ ملانے اور ان کے ساتھ ٹریڈ کے ریلیشن شپس کا جو خدشہ ظاہر کیا گیا تھا وہ بھی اسی مہلت کے دوران تھا، کیونکہ اگر مشرکین نے ختم ہی جانا تو انہیں زندہ ہی نہیں رہنا تھا. تو اب ان کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن شپ اور اس ساری معاملات کو تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ سارا بھی مہلت یعنی وہ اسی مہلت پہ تھا نا کہ وہ عربوں کو یہ اندیشہ تھا کہ جی اگر یہ نہیں آئیں گے تو چونکہ زمانے میں بازار لگتے تھے اور جو سب سے بڑا بازار تھا وہ حج کے موقع پہ لگتا تھا کہ وہ لوگ آتے تھے دور دراز سے، مرچنڈائز آتی تھی، یہاں سے چیزیں وہاں جاتی تھی.
تو انہوں نے کہا کہ بھی اگر یہ اگلے سال نہیں آئیں گے تو ہم پھر ہمارا جو معاشی مقاطع ہے وہ ایک لحاظ سے ہونا شروع ہو جائے گا. اگلا سوال سرفراز نعمت آپ کا ہے، پلیز اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اس میں جو یہ سوال اکثر ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ جو لوگوں کو قتل کرنے کا جو اس آیت میں حکم ہے، تو وہ اس کی ایک اور توجہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی صحابہ جو تھے، جو خلفۂ راشدین تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کام کیا، اور ان کے دور حکومت میں انہوں نے جنگیں لڑی اور ملکوں پہ جا کے انہوں نے جہاد کیے. تو وہ اس بات کو بھی تو اپنی دلیل کے طور پہ بہت زور سے پیش کرتے ہیں. تو اس میں اور پھر اگر ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو رسول کے حوالے سے نہیں تھا، یہ تو انہوں نے اگر جو کیا ہے اس کی پھر وہ یہ توجہ دیتے ہیں کہ کیونکہ اللہ ان سے راضی، تو وہ تو اللہ مطلب حضرت وسلم کے ٹرینڈ بندے تھے، تو وہ جو یہ کام کر رہے تھے یا انہوں نے جو جنگیں کی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا یہ عمل صحیح تھا. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں میں تو اس میں کیا رائے دوں، اس میں تفصیل سے یہ کئی دفعہ ذکر بھی کیا جا چکا ہے کہ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خدائی منصوبہ تھا کہ منکرین حق کو سزا دی جائے گی. اس سزا میں یہ ضروری تھا کہ مشرکین کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے وہ ساری ایمان لے کے آئی، اور اہل کتاب جو عرب کے تھے وہ بھی، اور جو گرد و پیش کے اہل کتاب تھے جو عرب سے متصل ہیں، جو 12 ممالک، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع کر دیا تھا کہ جو حشر عرب کے اہل کتاب کا ہوگا وہ تمہارا بھی ہوگا، تمہیں بھی زیر نگی بن کے رہنا ہے، کیونکہ تم پر بھی نتیجے کے طور پہ اتمام حجت ہو چکا ہوا ہے، حق واضح ہو چکا ہوا ہے. لہٰذا یہ سزا کا نفاذ ہے، یہ سزا کا نفاذ اہل عرب کے جو عرب کے جو اہل کتاب ہیں ان پہ بھی ہوگا، اور ان اہل کتاب پہ بھی ہوگا جن کو خطوط لکھ کے متنبع کر دیا گیا تھا. تو یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ایجنڈا ہے جو ان کی زندگی میں جو کچھ فلفل ہوا، جیسے آپ نے یہ دیکھا جب تبوک کا سفر ہوا، اور بقیہ ان کی زندگی کے بعد ہوا جہاں پہ انہوں نے خط لکھے. تو اور یہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ یا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وفات دے دیں اور آپ کی زندگی میں غلبہ آپ کو ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس چیز کا یہ معاملہ ہو جو سر انجام دیا جائے جس میں آپ کا جو پورا مشن تھا وہ مکمل ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں سرزمین عرب تک تو یہ معاملہ مکمل ہو گیا، لیکن چونکہ خطوط لکھ کے انہیں کو متنبع کر دیا گیا تھا اسی لیول پہ کہ جو گرد و پیش کی ریاستیں تھیں، تو پھر یہ صحابہ کرام نے کوئی انڈیویجول عمل نہیں کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منکرین حق کی سزا کا جو ان پر ذمہ داری عائد کی گئی تھی اللہ کی طرف سے، اس کا صرف نفاذ ہوا ہے. تو یہ this is just an implementation of divine punishment, nothing else, on Arabia and surrounding areas of Arabia. لیکن ڈاکٹر صاحب اس بات کو کیسے کنفرم کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ نے صرف ان ممالک پہ ہی اٹیک کیے جہاں پہ خط لکھے گئے تھے، اس کے علاوہ ممالک شامل نہیں تھے؟ اس کا تاریخی ثبوت ہمارے پاس ہے، یعنی اس کی بہت سارا اس پہ تحقیق ہو چکی بھی ہے. آپ چاہیں تو آپ اس عمار خان ناصر صاحب کی جو کتاب ہے جہاد ایک مطالعہ، اس میں انہوں نے بتایا کہ دیکھیے کہ بعض دفعہ لوگوں نے ان حدود سے سٹیپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا جی کہ ہم ہندوستان کی طرف جائیں یا فلاں جگہ پہ جائیں، تو جو انچارج تھے صحابی انہوں نے روک دیا، انہوں نے کہا جی ہمارا مشن یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، وی آر ناٹ آتھورائزڈ ٹو اسٹیپ بیانڈ دس باؤنڈری. یہ تو آپ کو ہسٹوریکلی پتہ چل جائے گا کہ عملاً بھی انہیں 12 ممالک کو مفتوح کیا گیا تھا، اس سے آگے صحابہ کرام گئے ہی نہیں. اور جب کسی سولجر نے یا کسی نے کوشش کی، جیسے میں نے کہا یہ واقعہ ملتا ہے، تو ان کو کہا کہ نہیں، ہم وی آر ناٹ آتھورائزڈ ٹو گو بیانڈ دس پوائنٹ، ہمارے یہ اس سے باہر ہے اتھارٹی سے. تو یہ کیا، یہ آپ اس کی تحقیق کریں، اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بالکل ٹھیک وہ جو 12 ممالک تھے، میرے علم میں 12 ہی ہیں، شاید 11 تھے یا 12 تھے، ان تک ہی رہا گیا. اچھا ڈاکٹر صاح، بس ایک لاسٹ کویشچن میرا یہ ہے کہ پھر یہ جو ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک خط لکھ کے تمام حجت جو ہے یہ کہاں سے یہ ایک انصاف پہ مبنی بات نہیں ہے؟ بات سمجھ گیا. دیکھیے ایسا ہوا نہیں ہے، خط لکھ کے تو صرف ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو اس پہ متوجہ ہونا ہے. خط لکھے گئے ہیں تقریباً 6 ہجری کے آس پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی زندہ رہے ہیں 5 سال، اور عرب کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا وہ ان کے جو متصل علاقے ہیں ان تک اس کی خبر پہنچ رہی تھی. اور اتمام حجت کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ خبر محض خط لکھے تک پہنچا دی جائے، بلکہ وہ جو واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک ایسی قوم کے اندر جہاں وہ مبعوث ہوئے اور ایک دوسری قوم جہاں انہوں نے ہجرت کی، ان پر اللہ تعالیٰ کی حجت کو تمام کر کے اس سزا کا نفاذ کیا. یہ خود ایک اتمام حجت کا باعث بن رہا تھا ان لوگوں کو جو کہ بالکل سراؤنڈنگ ایریاز تھے.
تو یہاں پہ خط لکھنا تو بالکل ایک ایسی چیز ہے جو جس نے کسی چیز کی ابتدا کی، متوجہ کرنے کی. ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ عربوں کا جو معاملہ تھا، ان کی جو ٹریڈ جرنیز تھیں، ان کی جو مواصلات کے معاملے تھے، اس کے نتیجے میں جو کچھ عرب میں ہو رہا تھا وہ متصل علاقوں تک پہنچ رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود تھا وہ زیر بحث تھا. آپ یہ دیکھیے جو سورہ روم میں ذکر آیا کہ روم اور ایران کے درمیان، پرشیا اور رومن امپائر کے درمیان جو وار تھی، اس میں یہ بتایا گیا کہ جی جو رومی ہیں وہ مغلوب ہو گئے ہیں، بعد میں وہ غالب آ جائیں گے. تو صحابہ کرام نے خوشی منائی، جس کے نتیجے میں معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیے ٹھیک ہے، خدا کو ماننے والے تو ہیں نا رومی، جبکہ جو ظاہر تھے جو پارسی تھے یا جو پرشینز تھے، زوراسٹرینز تھے زیادہ تر، جو خدا کو نہیں مانتے تھے. تو یہ پورے کا پورا واقعہ ہے کہ جو قرآن مجید نے بیان کیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو آؤٹ سائڈ آف عربیہ میں جو واقعات تھیں وہ ان سائڈ آف عربیہ تک پہنچتا تھا، اور ود ان عربیہ میں جو کچھ باتیں تھیں، اگر آپ وہ اس زمانے کے حالات پڑھیں گے، دے ور آل نون آؤٹ سائڈ. پلس یہ کہ بائبل نے یہ بتایا ہوا تھا کہ آخری پیغمبر نے آنا ہے. تو ان میں سے وہ لوگ جو اہل کتاب تھے ان ایریاز میں سے، وہ تو پہلے ہی منتظر تھے کہ پیغمبر نے آنا ہے، اور وہ اس پیغمبر نے آ کے ان کو یہ معلوم تھا کہ بنی اسماعیل سے آئیں گے اور اس کے نتیجے میں وہ یہ برپا کریں گے. تو مینی آف دیم ور ویٹنگ، ناٹ دوز ہو ور ناٹ اہل کتاب، کیونکہ اس میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو اہل کتاب نہیں تھے، تو ان کو تو ظاہر ہے بائبل سے واسطہ نہیں تھا. لیکن اس میں سے جو لوگ بائبل سے متعلق تھے، جو کرسچنز تھے جوز تھے، they knew that there is a prophet to be coming and this is going to be his duty. تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی خط کے ہی نتیجے میں یہ سارا معاملہ ہوا ہے، وہ 5 سال کا پورا ایفرٹ ہے کہ جو ان تک کنوے ہوا ہے، اور ان کی اپنی کتابوں نے اس کی شہادت دی ہے. جی اگلا سوال احمد بٹو پلیز آپ کیجیے. السلام علیکم سر. سر یہ فرائی اسکول آف تھاٹ کا صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بات تو ان کے لیے صحیح ہے کہ اہل کتاب جو ہے وزٹ کر سکتے ہیں سوریہ کے علاقوں کو ان کے مطابق، لیکن یہ بات تو فرائی اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں کہ وہ سیٹل نہیں ہو سکتے ادھر. تو یہ سیٹل ہونا مشرکین اور اہل کتاب دونوں کے لیے، صرف مشرکین کے لیے حجاز کے علاقے میں؟ وہ بات دوسری ہے. وہ یہ ہے کہ لا یجتمع فیہ دینان، یعنی قرآن مجید نے جو یہ بات بیان کی ہے کہ یہ ایک توحید کا مرکز ہے، اور اس مرکز میں کوئی دوسرا دین جو ہے وہ اب متمکن نہیں ہو سکتا. وہ اب صرف اور صرف یہ بتاتا ہے کہ اصل جو شہریت ہے وہ مسلمانوں ہی کو حاصل ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، چاہے وہ مشرکین ہوں، چاہے وہ کسی بھی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ پرماننٹلی وہاں نہیں رہ سکتے. ہاں سفارت کاری کی وجہ سے یا کسی ٹریڈ ریلیشن کی وجہ سے عارضی طور پہ تو وہ رہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ مرکز ایک توحید کا ہے، تو یہ جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے توحید کے علمبرداروں کے لیے اس کو ایک سینٹر بنایا ہے. تو اصلاً یہاں پہ توحید کے علمبردار جو پیور علمبردار ہے وہی رہ سکتے ہیں. یہ دوسری حکم کی فرح ہے. اس کا مطلب ہے اس میں اہل کتاب بھی نہیں آتے اس میں سیٹل میں؟ بالکل. اس میں صرف اور صرف وہ لوگ ہیں کہ جو توحید. لیکن سر اہل کتاب بھی تو اصول کے مطابق جو ہمارا وہ ہے لحاظ سے توحید کو مانتے ہیں، جیسے کہ توحید ہے جی، یعنی یہ توحید بگڑے ہوئے توحید پرست ہے نا، تو یہاں بگڑے ہوئے توحید پرستوں کی بھی اجازت نہیں ہے. سیکنڈ راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر شہزاد میں بس چند تحریری سوالات ہیں. ایک سوال جو پوچھا گیا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی حدیث صحیح ہو اور وہ آپ کو اس کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد کرتی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ شیل بی اگنور دا اوتھینٹک حدیث؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ کس نے کہا ہے؟ صرف یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا جو مفہوم ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی، قرآن مجید کے مفہوم میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی، کوئی تخصیص نہیں کر سکتی. اگر وہ قرآن مجید کے مفہوم کو جو آپ نے سمجھا ہے اس کی تائید کر رہی ہے تو ایک تائید مجید ہے، وہ اس کو کیوں اگنور کیا جائے گا؟ اس پہ رلائی نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو وہ حدیث سند کے لحاظ سے تو ٹھیک لگ رہی ہے اور آپ یہ کہیں جی کہ سمجھ مجھے جو آیت سے کچھ اور آ رہا ہے، لیکن چونکہ صحیح سند سے حدیث پہنچ چکی بھی ہے لہٰذا میں اس کی بات مانوں گا، میری اپنی سمجھ کو معطل کر لوں گا. یہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹھیک رویہ نہیں ہے. جی شکریہ. ایک اور کامنٹ ہے یا کچھ اس طرح سے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس ٹاپک کے انڈر محمد بن قاسم کا انڈیا پہ اٹیک کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میرا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک جو اٹیک تھا وہ ایک بالکل اور جگہ سے ڈریون تھا. اس کا کوئی مذہبی یعنی اصلاً کسی شریعت کے حکم سے متعلق، جیسے جس کو ہم یہاں زیر بحث لے کے آ رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو قتال ہوا یا منکرین حق کو سزا دی گئی، اس سے اوریجنیٹ نہیں ہوتا. اس کی بالکل دوسری وجوہات ہیں اور اس کو اپنے لحاظ سے اس کی تحقیق کرنی چاہیے. نئی انفارمیشن اس کے بارے میں بھی آ رہی ہیں اور ان انفارمیشن کے لحاظ سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. یہ تو کوئی بھی ایسا حملہ جیسے ایران عراق کی جنگ اگر ہو گئی ہے تو اس جنگ میں بہت ساری پولیٹیکل چیزیں بھی ہیں، بہت ساری اکنامک چیزیں ہیں.
تو یہ معاملہ محمد بن قاسم کا ہو تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ انہوں نے کیا عمل کیا اور کیوں کیا، کیونکہ ہم اس وقت اس چیز کے ذمہ دار ہیں. میں اپنے آپ کو جس چیز کا ذمہ دار کسی حد تک سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو کہ دین کی سورس ہیں ان کا بھی عمل ایسا ہے کہ جو محتاج ہے کہ ہم سمجھیں دین کی روشنی میں، تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے. تو یہ حیثیت تو محمد بن قاسم کو حاصل نہیں ہے، اس وجہ سے عام تجزیے کے لحاظ سے آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں گے وہ حملہ انہوں نے کیوں کیا تھا. جی بہت خوب. نصرت خواجہ پلیز اپنا سوال کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب اسلامو فوبیا کا کنسرن ہے میرا تھوڑا سا. یہاں جو لوگ امریکہ کینیڈا میں رہتے ہیں ہم لوگ جو ہیں وہ اس کے جو امپیکٹ ہے جو یہ جو یعنی ہم لوگ سمجھ لیں کہ دیکھ رہے ہیں آس پاس اپنے اثر جو ہے، اور جو آپ دیکھیں تو جو یہ جو اسلامو فوبیا کو جو لوگ پروموٹ کر رہے ہیں وہ لوگ قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت کو فار ایگزامپل کسی ایک میں نے کلپ دیکھا تھا، اس میں وہ کہہ رہا ہے جی مسلمان تو یہ ہیں، کہتے ہیں سب نان مسلمس کو قتل کر دو. تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے بالکل. لیکن ہماری طرف سے مجھے لگتا ہے کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. المورد ماشاءاللہ اب یو ایس میں موجود ہے، غامدی صاحب خود ہیں اور آپ بھی ہیلپ کرتے ہیں ان کی. ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں سے جو اس طرح کی فورسز ہیں اسلامو فوبیا والی، ان کو کاؤنٹر کیا جائے، ان سے ملا جائے، مے بی ڈسکشن کریں، ان کے ساتھ مل کے میٹنگز کریں، تاکہ ان کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو کہ سورس ہے اسلامو فوبیا کا، اس کو کاؤنٹر کر سکیں. جی بالکل، اس کے لیے تو ہم ہر وقت تیار ہیں اور مواقع جب بھی ملتے ہیں تو اس کو ہم کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو نان مسلم انسٹیٹیوشنز ہیں یا جو جہاد واچ کی طرح کی جگہ ہیں جو پولیمیکل اتنے نہیں ہیں، جو اتنے زیادہ اگریسو نہیں ہیں، وہ واقعی سمجھنا چاہتے ہیں. تو جب بھی کبھی دعوت ان کی طرف سے آئی ہے یا ہمیں خود موقع ملا ہے کہ ہم بات کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا پچھلے 15 سال سے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو یہ کام نہیں کیا گیا. آج سے چند سال پہلے یو ایس آئی پی جو ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پالیسی، یو ایس آئی پی ایس نام ہے، پالیسی اسٹڈیز غالباً یہ نام ہے، واشنگٹن ڈی سی میں وہ ہے. تو وہاں پہ دعوت دی گئی تھی غامدی صاحب کو، اور وہاں پہ سارے جو پرانے کچھ کانگریس مین تھے ریٹائر یعنی ناٹ سرونگ، اور اسی طرح سے کچھ بیوروکریٹس تھے، کافی بڑی مجلس تھی. اور وہاں پہ یہ اسلامو فوبیا اور اسلام اور جہاد زیر بحث تھا. تو یہ بات پھر استاذ نے پیش کی اور وہ لوگ they were taken totally by surprise and they were pleasantly shocked. اگر آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس سے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی ہم ایگزیکٹلی جو آپ بات اگر کہہ رہے ہیں، اگر یہی بات اسلام کی ہے تو وی ویلکم دس. تو میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. تو یو ایس آئی پی ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو مطلب جو یو ایس اور جو وہاں کی مائنورٹیز میں مسلمز رہتے ہیں ان کے درمیان پیس پروموٹ کرنے یا ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ پروموٹ کرنے کے لیے موجود ہے. تو آئی تھنک یہ ایک ایگزامپل کے ساتھ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہت سارے اور بھی جب بھی مواقع آئے ہیں کہ اسٹیٹ لیول پہ یا پرسنل جو انڈیویجول آرگنائزیشنز ہیں ان کے لیول پہ یا کسی اسکالرلی لیول پہ انگیجمنٹ ہوئی ہے. بہت سارے وہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں جہاد کے موضوع پہ یا ٹیررزم کے موضوع پہ. تو بہت سارے مقالات پھر آپ کو یعنی ان کو رائے دینی پڑتی ہے کہ وہ مختلف لوگوں سے رائے لیں. تو بہت سے لوگ ہم سے رجوع کرتے ہیں، تو اس موقع پہ بھی ظاہر کوشش کرتے ہیں اپنی بات کو بتانے کے. تو یہ تو ہم اس کو ایک سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مطلب اپرچونٹی کہ جب بھی مل جائے we try our best to capitalize on this opportunity. تو اور کوئی آگے بڑھ کے کوئی اس میں کوآرڈینیشن مزید کرنا چاہتا ہے تو ہی از ویری ویلکم. کیونکہ ابھی کینیڈا میں 2-3 واقع ہوئے ہیں، انہوں نے مطلب مسجد میں گھس کے اور شوٹنگ کی ہے اور ایک فیملی کو باقاعدہ ٹرک کے نیچے دے دیا تھا، اور وہ اس طرح کے سارے واقعات ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں سے مجھے نہیں لگتا یہاں کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہے کسی کے ساتھ. اس کی وجہ ہوئی ہے آیا کہ جو لوگ ہیں دے آر ان میجورٹی. تو جب وہ ہیں، جب انہوں نے دیکھیں جو نان مسلم کنٹریز نے بہت سارے مسلم ایڈوائزرز اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں، جیسے
ट्रंप ने इनको अपॉइंट किया हुआ था और बाद में ख्याल बाइडन ने भी इन्हीं से कंटिन्यू किया है, ये जो हमजा यूसुफ है एज मुस्लिम काउंसिल फॉर मुस्लिम अफेयर्स। तो अब देखिए जब उनके काउंसलर्स या उनको काउंसिल करने वाले वो लोग हैं कि जो ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट से मुतालिक हैं या यूं समझ लें कि उन्हीं को अपहोल्ड करते हैं, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप खुद कुछ पेनिट्रेट कर सकें? तो ये आप सोचिए कि जो फ्राई स्कॉलर्स हैं दे आर इन अटर माइनॉरिटी, यानी इस लिहाज से कि अभी जब ये स्टार्टेड ऑफ 30-40 साल पहले से, लेकिन इससे पहले जो लोग इस फील्ड में हैं वो बहुत ज्यादा मुस्तहकम और मजबूत बुनियादों पे हैं, और हमारी जो 12 सदियों की या 13 सदियों की तारीख है वो तो उनके पुष्ट पे खड़ी है, क्योंकि वो उसकी बुनियाद पे सारा आगे कर रहे हैं। हम तो असल में उस पूरी तारीख को री इंटरप्रेट कर रहे हैं, और या ये बता रहे हैं कि वो उनमें से बाज वो हिस्से हैं कि जो खुद री इंटरप्रिटेशन की गलती पर उस्तवार है। तो ये एक ऐसा काम है कि जिसमें आप अपनों से भी लड़ाई ले रहे हैं और दूसरों को भी कायल करने से पहले ये बताना चाह रहे हैं कि आप यू आर इन माइनॉरिटी योरसेल्फ। तो एक्चुअली आप कह रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन की जरूरत है विद पीपल लाइक हमजा, देखिए वो फायदा नहीं है। देखिए वंस जो लोग ओपनली सुनना चाहते, मैं हमजा साहब की तो नहीं बात करता, आई एम नॉट सिंगलिंग आउट एनीवन, व्हाट आई एम सेइंग इज जनरली कि जो मजहबी फिक्र के लोग होते हैं दे आर नॉट ओपन टू एनी न्यू और अ डिफरेंट व्यू, आई वुड से। उनके यहाँ मदरसा तालीम एक चीज पैदा कर चुकी होती है कि जो ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट या ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही है। तो इस वजह से या तो उनमें से कोई रेडिकल आदमी ऐसा हो कि जो सुनना चाहे तो बेशक हो सकता है, क्योंकि ये चीज वो है ना कि जब तक आपका जहन आर्ग्यूमेंट की बुनियाद पे आगे ना बढ़ने का आदी हो, तो आप यू कैन नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग न्यू ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग। आप ये कहेंगे नहीं ये कि कैसे हम मान लें कि बाकी लोगों ने गलती की थी और वो हमारे असलाफ हैं और गलती नहीं कर सकते। तो इस एटीट्यूड में चूंकि ज्यादातर हमारे ट्रेडिशनल स्कॉलर्स मुब्तला हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होता, इल्ला ये कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वजह से कहा आगे बढ़ के वो खुद जानना चाहे। बस एक लास्ट पॉइंट ये था कि बाद ऐसे क्या कहूँ मैं उनको, वो बाकायदा ओपनली, जैसे अंजुम चौधरी का नाम मुझे जहन में आ रहा है, इंग्लैंड में लंदन में कहीं वो बाहर खड़े होके और जहाद और ये और वो इस तरह की बातें करते हैं, तो वो मुसलमानों के लिए मुश्किलें ही पैदा कर रहे हैं। कोई आसानी तो नहीं कर रहे, कोई तबलीग भी नहीं कर रहे, और जबकि अगर वो जिहाद की बातें कर रहे हैं ओपनली, तो इस फील्ड में जरूरत है कुछ किसी को करने की। अगर आप लोग इनिशिएटिव ले सकें या कुछ। मैं तो बता रहा हूँ कि इनिशिएटिव हमने लिया हुआ है, और जब भी किसी टीवी पे या किसी यूट्यूब चैनल पे या जितने भी जराए इस वक्त मौजूद हैं, whenever there is an opportunity, we make it a point to capitalize on that. तो अपनी बिसात के हद तक तो we are trying to do that। फिर नई जो हम इस वक्त एजुकेशनल जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर जो नए स्कॉलर्स तैयार करने का काम है या नई जनरेशन तक कम्युनिकेट करना है, तो उनके साथ हमारा डायलॉग चलता है, उनको बताया जाता है कि आप वो साइलेंट मिनॉरिटी हैं, साइलेंट मेजॉरिटी हैं, कि जिसको साइलेंट नहीं रहना चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड दी काउंटर इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम एंड रिलीजन एंड बी कॉन्फिडेंट ऑन दैट। तो ये हम कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ उन लोगों के साथ के जो इस वक्त स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं या हैं, बल्कि जो आइंदा बनने वाले हैं यंगर जनरेशन में, उनके साथ भी ये काम किया जाए, क्योंकि वो ज्यादा बड़ी तादाद है। तो अपनी कोशिश के लिहाज से तो जी ये फ्रंट हमने खोला हुआ है और पूरी हिम्मत के साथ और कोशिश अपना पामर्दी के साथ मैं कहूँगा हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि दूसरा डोमिनेंट इतना ज्यादा है, उनकी डोमिनेंस इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा वो प्रिवेल करता है कि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम अनलेस के कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाकया ना हो जाए। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी जो है वो गामदी साहब के साथ नहीं है, बल्कि जान की दुश्मन है उनकी। सही कहा, शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सेशन का वक्त खत्म हुआ जाता है, लेकिन आखिर में 2 सवाल आते हैं डॉक्टर शहजाद, आई रिक्वेस्ट इफ यू कैन एंटरटेन देम। पहला सवाल अदील कुरैशी, प्लीज गो अहेड। जी डॉक्टर साहब, ये जो 11 या 12 मुल्क थे जिन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतूत लिखे थे, इनके बारे में हमें हिस्ट्री में पता चलता है कि वो पॉइंट इन टाइम क्या था जब सहाबा ने फैसला किया कि हाँ अब इत्माम हुज्जत कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद से ऑनवर्ड्स अगर हमने किसी मुल्क पे हमला किया तो वो इस इत्माम हुज्जत की तहत जायज़ नहीं होगा, और इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो यानी वो
پولیٹیکل وجوہات سے ہوا، اس کا اس اتمام حجت سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ بڑا آسان ہے نا کہ آپ ان ممالک کو ٹریس کریں گے نا ان کی ہسٹری، تو جب وہ کانکویسٹ ہو گیا تو اس کے بعد پھر یہ وہ حکم ختم ہو گیا تھا وہاں پہ. اس کے بعد تو پھر دیکھیے کہ جن لوگوں نے اس حکم کو سمجھا کہ صحابہ نے یہ جو کام کیا یا حملہ کیا یہ اتمام حجت کے تحت نہیں تھا بلکہ فتح کرنے کے لیے تحت تھا، انہوں نے اسی کو آگے بڑھا دیا. اس دوران پھر ہماری جو فقہ کی کتابیں ہیں جب وہ مرتب ہونی شروع ہو گئیں، انہوں نے تو اس کو ایسے انٹرپریٹ نہیں کیا کہ یہ صحابہ کے اتمام حجت میں کام کو یہاں رک جانا چاہیے. انہوں نے اس کو اسی مفہوم میں لیا کہ حق کو ہی حق حاصل ہے کہ وہ حکومت کرے، تو اس کو انہوں نے پھیلا دیا اس چیز سے. تو یہ تو پھر اس کے بعد ایک بہت ساری بڑی کھچڑی سی بن گئی تھی جس کو ٹریس کرنا کہ کس کے ڈانڈے کس سے ملتے ہیں آسان نہیں ہے. لیکن ایک براڈ بات یہ ہے کہ اگر آپ ان ملکوں کی جن کے ساتھ یہ خط لکھے گئے ان کی ہسٹری ٹریس کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو ریلیونٹ صحابہ میں سے کون کون تھے جو کہاں تھے. ان جیسے ہی وہ کام ہو گیا انہوں نے اپنا کام مکمل سمجھ لیا. اب یہ جو بعد مانگنے والے لوگ تھے اس کی ہمیں ذمہ داری ہم نہیں لے سکتے، ہم نہیں جان سکتے کہ انہوں نے صحابہ کرام کے اس عمل کو بھی اسی کے تحت لیا یا انہوں نے سمجھا کہ یہ ان کی بھی وہی ذمہ داری ہے جو صحابہ کرام کی تھی اور انہوں نے اس کو جاری رکھا. کیونکہ دیکھیے اس کے بعد وہ زمانہ وہ آ چکا تھا کہ لوگوں نے انٹرپریٹیشن شروع کر دی ہوئی تھی، اور اس انٹرپریٹیشن کے تحت اب ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ جو تابعین تھے یا تبع تابعین تھے پھر انہوں نے اس کو کس انداز سے آگے بڑھایا. لیکن صحابہ کا اپنا جو حکم ہے اس کو آپ بالکل تاریخ میں متعین کر سکتے ہیں کہ جب وہ 12 ممالک کے جو کانکویسٹ ہو گئے تھے تو انہوں نے آگے نہیں کئی قدم بڑھایا. ان کے بعد کے لوگوں کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے، وہ ان پر ہے. رائٹ سر، ایک لاسٹ بٹ آف کامنٹ میری طرف سے، اگر اس کا جواب طویل ہے تو بے شک فیل فری ٹو ڈیفلیکٹ دیٹ. یہ آیات جو ہم دیکھتے ہیں اور جو انٹرپریٹیشن ہم سنتے ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی ان میں سے اکثر آیات کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ آپ نے ایک آیت کی یونیورسل انٹرپریٹیشن لے لی، حالانکہ اس آیت کی انٹرپریٹیشن ایک خاص وقت اور ایک خاص علاقے اور ایک خاص لوگوں کے تک محدود تھی. یہ چیز کبھی میرے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، شاید یہ درست سوچ نہیں ہے لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایسی آیات جن کا تعلق ایک خاص وقت، خاص لوگوں اور خاص علاقے سے، اور وہ ایسا معاملہ ہے کہ وہ دنیا میں اس کے بعد کبھی اٹھے گا بھی نہیں کیونکہ آخری پیغمبر تو چلے گئے، ان کو قرآن میں ہونے کی منطق کیا ہے؟ اور ان کا اگر ہمارے لیے نہ کوئی ریلیونس ہے، نہ کوئی فائدہ ہے، نہ یہ کبھی سچویشن دوبارہ رائز ہونی ہے، یہ آیات قرآن میں اس طرح نازل کی کیوں گئے؟ یہ تو بات صحیح نہیں ہے کہ ریلیونس نہیں ہے، ریلیونس تو ہے. وہ ریلیونس آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آخرت میں اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ رکھا ہوا ہے اس کی دنیا کے اندر یہ شہادت ہے، اس کی دنیا کے اندر یہ ایویڈنس ہے کہ یہ معاملہ ہوا رسولوں کی زندگی میں. تو وہ اس ریشنل کے لحاظ سے تو آج بھی موجود ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک لیسر ڈے آف ججمنٹ منعقد کیا ان کے ذریعے سے، اس کی ردا ہے جس کو محفوظ کر دیا گیا. تو یہ آج بھی ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی جو ہے جیسے کہ ان لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے it's going to take place. It has just been deferred. تو ریلیونس تو آپ اصل میں ضروری نہیں ہوتا کہ آیتوں کے اندر سے نکال رہے ہو، ریلیونس بعض دفعہ میسج سے بھی ہوتی ہے جو آیتیں دے رہی ہیں. تو وہ ریلیونس تو کہیں بھی ختم نہیں ہوئی، اس لہٰذا ان آیتوں کو تو ہر حال میں آج بھی ہمیں ریلیونٹ سمجھنا ہے. یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ تھا دنیا میں جزا و سزا کے نفاذ کا، یہ ہوا اور آخری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ ہوا، اور یہ بتا رہا ہے کہ جیسے ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے ہماری بھی ہونی ہے. دیکھیے دنیا میں اس وقت ہمارا یا مذہب کا جو بنیادی پریمس ہے وہ کیا ہے؟ لائف آفٹر ڈیتھ اینڈ واٹ شل ہیپن. اور اس کا جو سب سے بڑی جو اساس ہے وہ کیا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ مرنے کے بعد آپ کو جزا و سزا سے گزرنا ہے اور اس سے پہلے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. مذہب تو کھڑا ہی اس جگہ پہ ہے. تو اگر آپ ریلیونس کو یہاں سے دیکھیں گے تو وہ ریلیونس تو بہت اسٹرانگ ہے کہ وہ خدا نے کہا کہ دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی دنیا میں ہوئی ہے، یہی دوبارہ ہونی ہے آخرت میں. تو آپ اس اینگل سے دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ورنہ تو دیکھیے 80% تو مذہب وہ ہے جو آپ کے اپنے اندر موجود ہے. وہ تو قرآن نے بھی جو آپ کو جو اخلاقی چیزوں سے پہ نصیحتیں کی ہیں ان کی اگر نہ بھی کرتا تو کوئی حرج نہیں تھا، کیونکہ وہ اخلاقیات تو ہمارے اندر موجود ہیں. لیکن وہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی قرآن مجید میں تو اس کا مقصد یہ تھا کہ بھئی آپ کے اندر کی نصیحت کو بھی تو ضرورت ہے کہ ریمائنڈر دیا جائے، آپ کے اندر کی حقیقت کو بھی ریمائنڈر دیا جائے. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی کوئی خاص ریلیونس کا اس کی اصلاً تو نہیں ہے، کیونکہ سچائی کا علم تو ہمیں پہلے سے ہے. تو اس وجہ سے ریلیونس کو ہمیشہ اس انداز سے دیکھیں کہ وہ بعض دفعہ بالواسطہ ہوتی ہے یعنی انڈائریکٹ ہوتی ہے، اور بعض دفعہ بلا واسطہ ہوتی ہے، ڈائریکٹ ہوتی ہے. شکریہ ڈاکٹر شہزاد. ایک اور سوال پوچھا گیا ہے اور پوچھ رہی ہیں کہ کیا کشمیر اور فلسطین میں جو صورتحال ہے وہ بھی تفسیر بالروایا کے نظریے سے تعلق رکھتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. ان کے ہاں جو تفسیر بالروایا کے جو اسکولز ہیں ان میں سے پھر جو کچھ فائن ٹیوننگ جنہوں نے کی اسکولز نے، انہوں نے یہ کہا کہ جہاد تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض ہے،
اسلامی ریاست پہ، لیکن اگر اسلامی ریاست جہاد نہیں کر رہی تو پھر جتھے بھی جہاد کر سکتے ہیں، گروہ بھی جہاد کر سکتے ہیں. تو وہ اگرچہ مسلمہ انٹرپریٹیشن کے خلاف ہے، یہ ڈیوینٹ انٹرپریٹیشن ہے. میں نے ایک مضمون میں یہ بتایا کہ دیکھیے کہ کیسے حنابلہ، شوافے، مالکیہ اور احناف جو چاروں بڑی جو فقہ کے علمبردار ہیں، وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ شرط ہے، ریاست کے علاوہ کوئی جہاد نہیں کر سکتا. چنانچہ آپ فلسطین ہو یا کشمیر ہو، وہاں پہ آپ کوئی پراکسی وار نہیں کر سکتے. تو یہ سارے کے سارے یہ لوگ مانتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو اگر ریاست اس ذمہ داری ادا نہیں کر رہی ہے تو پھر ہمیں ادا کرنی چاہیے. تو یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک آف شوٹ ہے اسی انٹرپریٹیشن کا. ناٹ ایگزیکٹلی دا سیم بٹ اٹس این آف شوٹ. شکریہ. آخری ہینڈ ریزڈ ہے شعیب صاحب کا، اور وہ کچھ سجیشن دینا چاہتے ہیں. سو شعیب صاحب پلیز گو ہیڈ اینڈ کیپ اٹ ریلی کنسائز. ڈاکٹر صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ گاندھی صاحب کے جتنے بھی لیکچر ہیں، مطلب موسٹلی کا 100 سارے وہ اردو میں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ریکویسٹ سمجھ لیجیے اس کو، کہ اس کو کیا ہندی کیا کہتے ہیں، اس کو انگلش میں ڈب کر دیں تاکہ ویسٹ کی جتنی میجورٹی ہے وہاں تک بات پہنچ سکے. اس کو انگلش میں ڈب کر کے کچھ ایسا کیا جا سکتا ہے؟ ایسا ہو رہا ہے اس وقت، بہت سارے لیکچرز ان کے ڈب کر رہے ہیں، سب ٹائٹلز کے اندر آ رہے ہیں. مطلب ڈبنگ سے اگر آپ کی مراد ہے کہ وہ وائس اوور، میرے خیال ہے بعض وہ بھی وائس ہیں. اوور میں کرتا وائس اوور اگر آپ دیکھیں گے نا، جو ساری کلیکشن ہے اس میں وائس اوور کے الگ ہیں، سب ٹائٹلنگ کے الگ ہیں. لیکن چونکہ ابھی وہ کنٹینٹ بہت زیادہ ہے اور پھر اس کنٹینٹ میں لکھا ہوا کنٹینٹ بھی موجود ہے، تو وہ وائس اوور ابھی آہستہ آہستہ ہی اپنا مطلب شاید کوئی آپ کو نمایاں محسوس ہو. زیادہ تر یہ ہوا ہے کہ سب ٹائٹلنگ ہوئی ہے، وہ کافی زیادہ ہو گئی ہے. لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ جو ان کی بات کو بیان کرنے والے ہیں، ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں نے اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ وہ انگریزی زبان ہی کے ذریعے سے اس کو اوریجنلی بھی کمیونیکیٹ کر دیں گے. تو وہ کام بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. جی بہت شکریہ تمام پارٹیسپینٹس کا بھی، اور ڈاکٹر شہزاد خصوصاً آپ کا فار کنڈکٹنگ another beautiful lecture. سنڈے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. شکریہ. خدا حافظ.